شیخ عمر حیات کے علاوہ تو اب وہ بہت سے لوگ بابا جی کی متی ہو چکے تھے۔ بابا جی کبھی کبھار شیخ کے گھر پر بھی رات بسر کر لیا کرتے تھے۔ ان کا پھیلا ہوا نیٹ ورک صرف انہی گھروں تک پھیلا ہوا تھا جو ایمان کے کمزور اور کمزور عقائد کے مالک تھے، جن گھروں میں نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھیں۔ ملیحہ بابا جی کے آستانے میں موجود تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جو گھر میں الگ تھلگ تھا۔ اس کو آراستہ کرنے کے بعد بابا جی کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ بابا جی نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس کمرے کو صرف کمرہ نہ کہے، بس وہ کمرہ آستانہ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ ملیحہ بابا جی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ وہ انتہائی جاذب نظر اور پرکشش لگتی تھی۔ بابا جی جو کہ 40 سال کا عمر کا پختہ کار مرد تھا، اس رسیلے اور مدہوش حسن کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے جال بچھا رہا تھا۔ ابھی تک ملیحہ کی طرف سے کوئی بھی حوصلہ افزائی نہ ملی تھی۔ وہ اپنے طریقہ واردات پر مطمئن تھا۔ مرغی ذبح کر کے ایک بار انڈا کھانے کی اسے عادت نہ تھی۔ وہ ہر روز سونے کا انڈا حاصل کرنے کا قائل تھا۔ جبھی تو آج تک وہ مختلف جگہوں پر ابھرتی ہوئی جوانیوں کا رس چوس چوس کر خاصا موٹا تازہ بھمرا بن چکا تھا۔ جن گھرانوں کو اس نے اپنے ہاتھوں پر بیعت کیا تھا، اس کی شرط سے اور خواہش کے مطابق ان سب گھروں میں ایک کمرہ آستانہ بنا لیا جاتا تھا۔ وہ بہت محتاط اور پرسکون ہو کر طریقہ واردات پر عمل پیرا ہوتا تھا۔ وہ اس گھر والوں سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کرتا تھا۔ ہر ایک کے دل کی مرضی معلوم کرنے کے بعد وہ انہیں نامعلوم طریقے سے بلیک میل کر کے اپنا کام نکالتا تھا۔ جوان لڑکیاں عموماً کسی نہ کسی کو پسند کرتی ہیں۔ وہ ایسی لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کرتا اور ان کی شادی ان کی پسندیدہ جگہ پر اپنے عمل کے ذریعے کروا دیتا تھا، جو کہ چند ماہ بعد یا پھر چند سالوں بعد ناکام ہو کر طلاق پر ختم ہو جاتی تھیں۔ لیکن ان تمام معاملات میں بابا جی بالکل بے قصور ہوتے تھے، بلکہ ان کے احسان تلے دب کر وہ کلی تمام عمر ان کے سامنے آنکھ نہ اٹھاتی اور اسے مزید کھیل کھیلنے کا موقع ملتا تھا۔ اس نے ہر مرید کی ڈیوٹی لگائی ہوتی کہ وہ روزانہ علیحدہ علیحدہ کسی باکس میں یا اپنی ذاتی خفیہ جگہ پر 5000 روپے پھینک دیتا۔ سال کے آخر میں وہ تمام رقم لے کر کراچی اپنے مرشد کے دربار پر پہنچ جاتا تھا۔ امیر لوگوں کے لیے یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ روزانہ یہ معمولی سا کام یاد دہانی سے کریں، لہٰذا وہ سال کے آخر میں ویسے ہی بابا جی کو کافی نذرانہ دے دیا کرتے تھے، جو بقول ان کی آخرت سنوارنے کا کام کرے گا۔ اب بھی وہ ملیحہ کو اپنی لائن پر لانے کے لیے جال بن رہا تھا۔ یوں تو اس نے بہت ساری کشش عالیہ بیگم نے بھی محسوس کی تھی، مگر وہ ذرا چلاک اور عیار قسم کی عورت لگتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ آسانی سے ہاتھ نہ آئے گی، لیکن بابا جی اس پر بھی کوشش کیے جا رہے تھے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہماری بچی کسی سے محبت میں مبتلا ہے۔ بابا جی نے ملیحہ کی طرف دیکھے بغیر کہنا شروع کیا تو ملیحہ کے بابا جی کی ٹانگیں دباتے ہوئے ہاتھ نامعلوم ساعت کے لیے ٹھہر گئے، مگر وہ اپنی اطاعت سے، خدمت سے اور وفاداری سے بابا جی کو متاثر کرنے کے لیے بدستور اپنا کام کرتی رہی۔ اگر کوئی لڑکا پسند ہو تو مجھ سے کہنا، اپنے باپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہیں۔ بابا جی نے ملیحہ کے تاثرات جاننے کے لیے آنکھیں کھولیں، مگر ملیحہ کی آنکھیں بدستور جھکی ہوئی تھیں۔ بابا جی اس کے خوبصورت اور نرم و نازک وجود کا اپنی ہوس بھری نظروں سے طواف کرنے لگے۔ اس کے نرم و نازک ہاتھوں کا لمس اس کے جسم میں بھونچال پیدا کر رہا تھا، مگر اس لمحے خود پر قابو رکھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس کا کھیل اور اس کا تجربہ بتا رہا تھا کہ کوئی زیادہ تگدو نہیں کرنی پڑے گی۔ پچ کیسی بھی ہو، ایک بار بیٹسمین ٹک کر کھڑا ہو جائے تو مخالف باؤلر کی تیز و تند گیندیں بھی اسے آؤٹ نہیں کر سکتیں۔ کوئی آؤٹ سوئنگ، کوئی ان سوئنگ، کوئی ریورس سوئنگ اور کوئی بھی گگلی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ بآسانی ہر گیند کو زبردست ہٹ لگا کر باؤنڈری لائن سے باہر پھینک دیتا ہے اور بالآخر سینچری سکور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اس میچ پر تبصرہ نگاہوں اور تنقید نگاروں کے منہ اپنی اچھی کارکردگی سے بند کرا دیتا ہے۔ ایک لمبی اننگ کھیل کر اپنی ٹیم کو فتح دلوا کر وہ سرخرو ہوتا ہے۔ بابا جی بھی انہی ٹپس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ملیحہ کے حسن کی پچ پر لمبی اننگ کھیلنا چاہتے تھے۔
اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کی تسلی اور تسکین کے لیے وہ باہر جاتی ہوئی گیند کو نہیں چھیڑنا چاہتے تھے۔ مبادا کوئی گیند بلے کا کنارہ لیتی ہوئی وکٹ کیپر یا فرسٹ سلپ میں کھڑے ہوئے فیلڈ کے ہاتھوں میں ہی نہ چلی جائے اور وہ بنا لمبی اننگ کھیلے ہی آؤٹ ہو جائیں۔ وہ آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے سٹروکس کھیل کر ملیحہ کے حسن کی گیند کی شائننگ ختم کرنا چاہتا تھا، تاکہ اس کے حسن کی چمک اور تیز آتی ہوئی کوئی بھی گیند بلے کا کنارہ لے کر کسی فیلڈر کے ہاتھوں میں نہ جائے، اور نہ ہی وہ کوئی غلط سکور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان امپائر کی کال پر نہ بنتی ہوئی سنگل لے کر رن آؤٹ ہونے کا خطرہ بھی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ بس لمبی اننگ اور باؤلر پر حاوی ہونا ہی اس کا مقصد تھا، اور اب تک اس کی کامیابی کا تناسب 100% تھا۔ اس کی بہترین حکمت عملی کی بدولت اس کی سنچریوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ محتاط اور ٹھنڈے دماغ سے بیٹنگ کرنے والا کھلاڑی تھا۔ تم سب ہمارے مرید نہیں ہو، بابا جی نے ملیحہ کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہماری اولاد کی طرح ہو، اور اولاد کی خواہش پوری کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ اگر کوئی دل میں ہے تو بلا تکلف کہہ دینا، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، اور تم دیکھنا کہ ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ میں جس کو پسند کرتی ہوں، ملیحہ نے ڈرتے ڈرتے انداز میں اپنے ہاتھ بابا جی کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ اس وقت پاپا اسے سخت ناپسند کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی نہ چاہیں گے کہ میری شادی وہاں پر ہو۔ مجھ پر اعتماد کرو اور یقین رکھو، اس بات کو بھول جاؤ کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اپنے مریدوں کی قسمت بھی ہم بناتے ہیں، اور ان کی جوڑیاں بھی ہماری مرضی اور پسند سے بنتی ہیں۔ وہ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ میں غفران سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس نے بم پھینکا۔ وہ تو تمہارے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک غلام ہے۔ ملازم اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بابا جی نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور ساتھ ہی اپنا زہر بھی نکال لیا تھا، کیونکہ پہلے دن سے ہی غفران انہیں سخت ناپسند تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری پسند کی جگہ پر میری شادی کروائیں گے۔ ملیحہ بھی کھل گئی تھی۔ ہم اپنے وعدے سے منحرف نہیں ہوئے ہیں، بابا جی نے پاندان میں پان کی پینگ پھینکتے ہوئے کہا۔ ہوگا وہی جو ہماری بچی چاہے گی، اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، بڑی مشکل اور کٹھن راہوں سے گزرنا ہوگا۔ وہ بدستور ملیحہ کے وجود کا غلیظ نگاہوں سے طواف کر رہا تھا۔ 2-4 کام ہماری مرضی سے کرنا ہوں گے، خطرناک چلے کاٹنا ہوں گے، مگر یہ تو بتاؤ، کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ یک طرفہ عشق ہے، استفسار کیا گیا۔ ہاں، وہ اب اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ لیکن میں اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کوئی بھی چلہ، کوئی بھی کٹھن کام کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ وہ ملیحہ کو اپنی باتوں میں الجھا کر کامیابی سے شیطانیت کے مراحل طے کرتا ہوا بولا۔ اس کے لیے ہمیں بھی بہت محنت کرنا پڑے گی، تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ آپ فی الحال پاپا کو نہ بتائیں۔ اس نے منت بھرا لہجہ استعمال کیا تو بابا جی کو بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ وہ اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ اس نے آگے بڑھ کر ملیحہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، کچھ بولتی، شاطر کھلاڑی نے اپنی تھرو پھینک کر ملیحہ کی بولتی کو رن آؤٹ کر دیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمام مرید میرے بچے ہیں، ان کا دکھ درد سمجھتا ہوں۔ اب تم عمر حیات کی نہیں بلکہ میری ذمہ داری ہو۔ فکر نہ کرو بچی، جو چاہو گی وہی ہوگا، بس مرشد کی ناراضگی کا خیال رکھنا۔ وہ ملیحہ کو اپنی لائن اور لینتھ کے مطابق استعمال کرنے لگا تھا۔ سیانے کہتے ہیں کہ مرشد ناراض ہو جائے تو اوپر والا قہر برسانے لگتا ہے، بس اس کے قہر سے ڈرنا، کہیں اس کا قہر تمہارے غفران کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ اب تم جاؤ بچی، اور بے فکر ہو کر آئندہ گزارنے والی زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے تیاری شروع کر دو۔ بابا جی نے گویا اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ وہ ان کے قدموں کو چھوتی ہوئی باہر نکلی تو بابا جی کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگ گئی۔ یہ اس کی دوسری کامیابی تھی۔ پہلی کامیابی تو اس نے غفران کو نکلوا کر حاصل کر لی تھی۔ اب دوسری کامیابی اس نے اپنی ہوس کی پیاس بجھانے کے لیے ملیحہ کی جوانی کا رس چوسنے کا بہترین پروگرام بنا کر حاصل کر لی تھی۔ اب عالیہ بیگم کے دل کی بات بھی سننا پڑے گی۔
اس کی آنکھوں میں جو پیاس تھی وہ بابا جی نے اچھی طرح محسوس کر لی تھی۔ شیخ اور عالیہ بیگم کی محبت تو مثالی تھی، لیکن جوانی گزارنے کے لیے صرف محبت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ جذبات اور رشتوں کا احترام بھی ضروری ہوتا ہے۔ شیخ صاحب عالیہ بیگم کو تشناہی رکھتے تھے، اس کی دلی کیفیت انہی جذبات کا اظہار کرتی رہی۔ یہ بات بابا جی کی جہاں دیدہ نظروں نے واضح طور پر محسوس کر لی تھی، کیونکہ وہ اس کھیل کا پرانا کھلاڑی تھا۔ بیٹی کو اپنے جال میں پھنسانے کے بعد اس نے عالیہ بیگم کے لیے بھرپور لائے عمل تیار کرنا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ جادو کے جو کلمات اسے یاد تھے وہ انسان کو اس کا گرویدہ بنا دیتے تھے، مگر مضبوط اور پکے عقیدے کا مسلمان اور سچا عاشق رسول اس کے اس وار کو بآسانی سہ جاتا تھا، بلکہ دوسرے الفاظ میں اسے ناکام بنا دیتا تھا۔ جس طرح کسی بڑے بوڑھے بزرگ کا بچے کو غلط کام سے روکنے کے لیے بس آنکھ کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اسی طرح جب ایک سچا عاشق رسول اور پختہ عقیدہ رکھنے والا شخص کسی جادوگر یا پھر کالا علم کرنے والے کے سامنے ہی چلا جائے، اس کے تمام وار اور کلام ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ جان گیا تھا کہ غفران کبھی بھی اس کی مریدی میں نہ آئے گا۔ جس طرح غفران نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہ جان گیا تھا کہ بابا جی ایک فراڈ ہے۔ اسی طرح بابا جی کو بھی علم تھا کہ یہ شخص ایک پختہ ایمان والا اور سچا آدمی ہے، لیکن غفران کا کانٹا نکالنے کے لیے اسے کوئی خاص محنت نہ کرنی پڑی تھی۔ اب اس کے لیے میدان صاف تھا، وہ ایک ایک کر کے تمام افراد کو اپنے تابع کر رہا تھا۔ یہ ڈاکٹر شارق بھی کمال کا آدمی ہے، کیسی بے وقوف آسامی ڈھونڈی ہے۔ جو خدا پر کم اعتقاد رکھتا ہے، بس اس کا عقیدہ اس بات پر پختہ ہو گیا ہے کہ جو کچھ بھی ملے گا بابا جی سے ہی ملے گا۔ اس سے زیادہ تہم پرستی اور دقیانوسی کیا ہو سکتی ہے؟ جانی اس کے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا۔ غفران چرپائی پر الٹا لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا غفران بھائی، جانی نے اس کے زخموں پر مزید دوائی لگاتے ہوئے کہا۔ کیا اچھا نہیں کیا؟ اس نے لیٹے لیٹے ہی پوچھا۔ آپ کو ابھی تک وہیں رہنا چاہیے تھا۔ جانی نے کہنا شروع کیا تو وہ اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور جانی کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ ابھی تو ہمیں بہت کام کرنا ہے، اس ڈھونگی پیر کا پتہ کرنا ہے، اس کا کھڑا تلاش کرنا ہے۔ آپ وہاں ہوتے تو آسانی ہوتی۔ میں وہاں ہوتا تو ایک نہ ایک دن میرے دماغ کی نس پھٹ جاتی۔ وہ کہنے لگا، تم نہیں جانتے وہ عالیہ بیگم اور ملیحہ کو کیسی للچائی نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو تمہیں اس سے کیا؟ مجھے واقعی کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، وہ غصے سے بولا تھا، کیونکہ کون سا میری ان سے کوئی رشتہ داری ہے۔ لیکن جانی، مجھے اس وقت بہت کوفت ہوتی تھی جب شیخ عمر حیات اور ان کی پوری فیملی اس جاہل اور نوٹنکی کے سامنے جھکتے تھے۔ جانی بھی بحث اور معلومات کے موڈ میں تھا۔ ابھی تک تو یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ جاہل اور نوٹنکی ہے۔ ان پڑھ تو میں ہوں، وہ جانی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن لگتا ہے تیری مت ماری گئی ہے۔ کیا کوئی سمجھدار اور اسلامی اقدار کو سمجھنے اور جاننے والا مسلمان کسی انسان کے آگے جھکے اور وہ آگے سے اسے منع نہ کرے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بتاؤ مجھے، کیا مطلب ہوا؟ تم ہی بتا دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص محض فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے، کیونکہ سجدہ صرف رب کریم کی ذات کو واجب ہے، بس۔ اگر اتنی ہی معلومات رکھتے ہو غفران بھائی، تو کبھی اس رب کریم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو کبھی بھی تمہیں اس کی حمد و ثنا کرتے نہ سنا۔ جانی بادشاہ، بس سمجھ لے کہ گناہوں کی اس زندگی کو چھوڑ کر سچے راستے پر چلنے کے لیے کوئی سچا گروہ ہی نہیں ملا۔ غفران بھائی، میں آپ کو سمجھا تو نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا۔ غفران سنبھل کر بیٹھ گیا اور جانی کی طرف متوجہ ہو کر سننے لگا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بات حتمی طور پر تصدیق شدہ ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد بھی کوئی کتاب آسمان سے نہ اتاری جائے گی۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب انبیاء کرام کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب رحیم نے اپنے پاس بلوا لیا، تو اس وقت دین اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر مقدس کتاب اور انبیاء کرام کا سلسلہ بند کر دیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور قرآن کریم آسمانی کتب میں سے آخری کتاب ہے۔ ان کی ذات مقدس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، مگر ان کی اولاد اور آل نے تبلیغ اسلام سے رب کائنات کی پہچان بتائی۔
لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی اور بتایا کہ یہ مشرق اور مغرب ایک نہیں ہیں، بلکہ وہ رب دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ اس کا نظام اور اس کے بتائے ہوئے راستے اور بنائے ہوئے قوانین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے کوئی نہ کوئی اپنا کام اور ڈیوٹی انجام دیتا ہوا ملے گا۔ ان کے کندھوں پر دین اسلام کی اشاعت اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی جو ذمہ داری رب کریم نے ڈالی ہے، وہ اس کو بخوبی اور احسن نبھا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے کبھی کوئی بھی تمہیں گمراہ نہ ملے گا۔ وہ کوئی عام خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ اس عظیم اور مقدس گھرانے سے تعلق ہے جن کی آل اولاد اور اصحاب سے تعلیم حاصل کر کے علماء کرام یہاں تک پہنچے ہیں۔ ان کی ذات مقدس کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی سنتوں اور احادیث پر عمل کرتے ہوئے یہ علماء کرام اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ ذرا غور کرو، اگر یہ علماء اور مولوی نہ ہوتے تو کون تھا جو ہمارا نکاح پڑھواتا، ہمارے جنازے پڑھواتا، ہمیں جھوٹ اور سچ کی تمیز بتاتا؟ وہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ وہ اپنی کہی گئی باتوں کا غفران کے چہرے پر جائزہ لے رہا تھا، جس پر ان باتوں کا کافی اثر ہوا تھا۔ غفران بھائی، جانی پھر بولا، اگر کسی مولوی یا عالم پر تمہارا اعتبار نہیں ہے تو کسی آل رسول کا دامن ہی تھام لو۔ جانی بادشاہ، تیری باتوں میں بہت وزن ہے، لیکن وہ توقف کرتے ہوئے بولا، جب تک میں اس ڈھونگی کا مکمل حدود و اربہ نہ تلاش کر لوں، میں کسی بھی پیر فقیر سے نہ ملوں گا، اور شیخ عمر حیات کی مکمل تباہ کاری تک تو میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ معصوم بچوں کو زہر فروخت کر رہا ہے، گھروں کے گھر اجاڑ رہا ہے، وہ ایک نام نہاد پیر کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ اس نے میرے ساتھ بد عہدی کی ہے، میں اس کے تمام کاروبار کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تم دیکھنا، ایک دن میں اسے اسی شہر کی سڑکوں پر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دوں گا۔ تم دیکھنا جانی بادشاہ۔ وہ اس وقت بہت غصے میں تھا اور اسے عقل کی کوئی بات سمجھانا مشکل تھا، لیکن جانی سمجھتا تھا کہ جو سبق اس نے غفران کو آج دے دیا ہے کافی ہے، وہ اسے مزید مجبور نہ کر سکتا تھا۔ دیکھو غفران بھائی، جانی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، تمہارے احسانات نے اس جانی کو نئی زندگی دی ہے۔ میرے لائق کوئی خدمت بتاؤ، اگر تمہاری یہ دی ہوئی زندگی تمہارے ہی کام آ جائے تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ غفران نے اسے آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لگایا۔ اوئے بھولے بادشاہ، اس نے جانی کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس تم اپنا کام کرو، اس ڈھکوسلے کا مکمل حدود و اربہ معلوم کرو۔ تمہارا یہ کام ہے اور میرا کام مجھے کرنے دو، ابھی بہت کام کرنا ہے، تم دولت اور وسائل کی پرواہ نہ کرنا۔ غفران بھائی، میں انشاءاللہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا اور دولت بھی ضائع نہ ہوگی۔ اس دن جو نوٹوں کی گڈی اس حرامی کو دی تھی نا، اس کا کیا بنا؟ غفران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جانی بھی مسکرانے لگا۔ فکر مت کرو غفران بھائی، تمہارا یہ ہونہار شاگرد تمام رقم سود سمیت واپس لائے گا۔ ویسے میں نے تمہیں کیا سکھایا ہے جو تم میرے ہونہار شاگرد ہونے پر اتر آئے ہو؟ تم نے ہی تو مجھے جینا سکھایا ہے۔ جانی نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آج کے نفسا نفسی کے دور میں کوئی کسی مرنے والے کا رخ بھرپور زندگی کی طرف موڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو، بس وہی استاد ہے۔ غفران بھائی، شیخ عمر حیات ایک انتہائی کائیں آدمی ہے، ذرا اس سے بچ کر رہنا، کیونکہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اور پھر اس کے پیر کے پاس کالا علم بھی ہے، وہ تمہیں پھر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تم فکر نہ کرو جانی بادشاہ، جس شخص کے پیچھے اس کی ماں کی دعائیں ہوں، دنیا کے کمینوں کی کمینگی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بس تو گھبرا نہ۔ یہ کہہ کر غفران باہر نکل گیا۔ ڈاکیے نے عثمہ کو خط پکڑایا تو وہ حیرانگی سے جاتے ہوئے ڈاکیے کو دیکھتی رہی۔ اس کے گھر کے پتے پر پہلی مرتبہ کوئی خط آیا تھا۔ خط کے باہر صرف خالد کا نام اور پتہ لکھا ہوا تھا۔ وہ حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطے کھاتی ہوئی خط پکڑے اندر داخل ہوئی تو اس نے حسب معمول خالد کو کھانے پر بلایا، مگر خالد بھی حسب معمول بھوک نہیں ہے کا راگ لاپ کر باہر نکل گیا۔ عثمہ کو خالد کی بڑی فکر ہو رہی تھی۔ وہ کھانا اور دودھ پینا بالکل ترک کر چکا تھا، جبکہ دودھ اس کی من پسند خوراک تھی۔ اسے فکر لاحق ہوئی کہ کہیں پھر سے تو اس خبیث بدروح نے اس کے جسم پر قبضہ نہیں جما لیا۔
مگر خالد کی کوئی بھی حرکت پہلے جیسی نہ تھی۔ وہ نہ تو لوگوں کو گالیاں دیتا تھا اور نہ ہی ان کے دروازوں پر اینٹوں سے دستک دیتا تھا، جبکہ بدرو کی اس کے جسم میں موجودگی کے درد میں یہ اس کے محبوب مشاغل ہوا کرتے تھے۔ ایک انہونی تھی جو شاہ جی نے کر دکھائی تھی۔ کافی علاج معالجے سے بھی خالد کو کچھ افاقہ نہ ہوتا تھا۔ شاہ جی نے اللہ کے کلام سے اس موذی کو خالد کے وجود سے نکالا تھا۔ اس نے شاہ جی کا دیا ہوا تعویذ بھی خالد کو پہنا دیا تھا۔ پھر خالد کا رویہ اور کھانا نہ کھانا اسے سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر ماں جی کے توسط شاہ جی جیسی مہربان ہستی سے ملنا چاہیے۔ وہ انہی سوچوں میں الٹا کرسی سے اٹھی اور اس کی جھولی میں رکھا خط نیچے گرا۔ ہو نہ ہو یہ اس شریر لڑکے کا ہی کام ہوگا، اس نے خود ہی سے کہا، اور دیکھوں تو کہہ کر لفافہ چاک کیا تو اس میں سے ایک کارڈ نکل کر نیچے گر گیا، جبکہ لفافے کے اندر ایک صفحہ بھی تہہ کیا ہوا تھا جس پر کچھ تحریر تھا۔ عثمان نے زمین سے کارڈ اٹھایا۔ وہ کسی کمپنی کا وزٹنگ کارڈ تھا، جبکہ اس کے جی ایم کا نام بھی درج تھا۔ کارڈ انگلش میں تھا۔ انتہائی سادہ اور دیدہ زیب پرنٹنگ نے اس کارڈ کی اہمیت بڑھا دی تھی۔ شیخ عمر حیات انٹرپرائزز کے کارڈ پر حوضے کے متعلق گارمنٹس کی مختلف ورائٹیز درج تھیں۔ اوپر والے کونے میں محمد احمد جنرل مینیجر پرنٹ تھا، جبکہ نیچے یونٹ کا ایڈریس اور فون نمبر درج تھا۔ موبائل نمبرز بھی درج تھے۔ وہ کچھ دیر تو اس کارڈ کا مقصد نہ سمجھ سکی، لیکن جب لفافے سے وہ تہہ شدہ کارڈ نکالا تو اس کی تحریر پڑھ کر اسے سمجھ آیا تھا کہ موصوف کا نام محمد احمد ہے اور وہ اس کمپنی کے مالک کے بیٹے ہیں اور عثمان کو فرم میں جاب آفر کر رہے ہیں۔ اندھے کے حسن کو سلام۔ ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں کہ بذریعہ خط آپ کی زندگی میں داخل ہو رہا ہوں۔ خط لکھنا میری مجبوری ہے کیونکہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی آپ کے گھر فون کنیکشن نہیں ہے۔ آپ کے بھائی کا نام اسی سے پوچھا تھا اور آتے جاتے ایڈریس بھی معلوم ہو گیا تھا۔ خط لکھنے کا مقصد آپ کو مطلع کرنا تھا کہ آپ جیسی پڑھی لکھی لڑکی کی ہماری قوم کو ضرورت ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جسے دل و جان سے چاہنے لگا ہوں وہ سڑکوں پر پیدل چلتی پھرے۔ آپ کو میری فلم میں اسسٹنٹ مینیجر کی جاب دی جاتی ہے۔ آپ کبھی بھی اپنی سیٹ پر آ کر اپنا کام شروع کر سکتی ہیں۔ تجربہ آپ کو خود بخود ہو جائے گا۔ آپ کی آمد کا شدت سے منتظر رہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ ملاقات مکمل دیدار سے ہوگی، کیونکہ میں ادھورا چاند دیکھنے کا عادی نہیں ہوں۔ اب آپ سے آفس میں ہی ملاقات ہوگی۔ کارڈ پر مکمل پتہ درج ہے۔ آپ کی آمد کا شدت سے منتظر محمد احمد۔ عجیب سے الجھن ہو رہی تھی، وہ کیا کرے؟ یہ احمد کہاں سے آ گیا اس کی زندگی میں؟ وہ کیوں بھلا اسکول کی جاب چھوڑ کر شیخ عمر حیات انٹرپرائزز میں جاب کرے؟ اسے تو مینجمنٹ کا کوئی تجربہ بھی نہ تھا، نہ ہی اسے بزنس کی الف بے معلوم تھی۔ پھر بھی یہ احمد اسے کیوں اتنا پرکشش عہدہ آفر کر رہا تھا؟ اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ جسے میں دل و جان سے چاہتا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ سڑکوں پر پیدل گھومتی پھرے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی سواری کی بھی آفر ہے۔ یقیناً عثمان اور خالد کا مستقبل تابناک ہو سکتا تھا، لیکن اس نے تو ابھی تک احمد کو نظر بھر کے دیکھا بھی نہ تھا، اور احمد کا بھی یقیناً یہی حال تھا کہ اس نے بھی عثمان کو دیکھا تو نقاب اور مکمل چادر میں ہی تھا۔ یہ احساس بڑا خوشگوار ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو چاہے، آپ کو احساس ہوتا رہے کہ آپ کی اس نفرت اور نفسا نفسی کی دنیا میں کوئی آپ کا طلبگار ہے۔ اسما جتنی حسین اور خوبصورت تھی، کوئی بھی اسے اپنے دل کی مہارانی بنا سکتا تھا۔ جتنے اس میں گن تھے، کوئی بھی ماں اسے اپنے بیٹے کے لیے بہو کی صورت میں چن سکتی تھی، مگر وہ کسی کی بہو یا کسی کی بیوی نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ وہ غریب تھی، اور غربت و مفلسی سب سے بڑا اور ناقابل معافی جرم ہے۔ امیر لوگوں کو غربت کی چکی میں پستے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر یقیناً یہ احساس ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں مجرم پڑ گئے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں غربت کی سطح سے بھی نیچی زندگی گزارنے والا گندی نالی کا کیڑا ہے، جو غربت اور افلاس کی گود میں پل کر جوان ہوتا ہے اور پھر جرائم کی دنیا میں زہر پھیلا کر اس پرامن معاشرے کے لیے زہریلا ناسور بن جاتا ہے، اور ناسور سے ہمیشہ نفرت ہی کی جاتی ہے کیونکہ وہ لا علاج ہوتا ہے۔
اسما خیالات کے تانے بانے بن رہی تھی۔ وہ ادھیڑ پن میں مبتلا تھی۔ کیا کیا کرے؟ اگر خالد کے مستقبل کی طرف دیکھتی تو سوچتی کہ احمد صاحب کی نوکری کر لینا چاہیے، کیونکہ اصل میں یتیم تو وہ تھا۔ اسما تو سمجھدار اور ماشاءاللہ اس کا بار اٹھا سکتی تھی۔ بس زندگی کے کسی بھی موڑ پر خالد یہ نہ کہے کہ اگر اس کے والدین زندہ ہوتے تو اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی۔ اب خالد کی ماں اور باپ سبھی کچھ تو اسما تھی، اور والدین بننے کے بعد ہر ماں باپ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے ہی سوچتے ہیں، اور ان کی خاطر اپنے جذبات اور احساسات کی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ لہٰذا اسما نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے مستقبل کے لیے اپنی انا کو پسے پشت ڈال کر ہر قربانی دے گی۔ وہ احمد کی فرم میں جاب کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن اسکول کے جاب بھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں احمد کو کام پسند آئے یا نہ آئے، کیونکہ وہ تو اس فیلڈ میں بالکل اناڑی تھی، لیکن کام ناپسند کرنے والی کوئی بات ہی نہ تھی، کیونکہ احمد یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اسما کو بزنس مینجمنٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ پھر بھی اس نے اسما کو آفر کر دی تھی۔ وہ شاید ہر لمحہ اسے اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک اسما کے دل میں کوئی جذبہ جنم نہ لے سکا جسے احمد کی ہمدردی کا ووٹ مل سکتا۔ یہ تو فاصلے کم ہونے پر ہی معلوم ہوگا۔ میرے خیال میں ماجی سے مشورہ کر لینا چاہیے، اس نے خود سے ہی بات کی، کیونکہ انہوں نے خالد کے سلسلے میں اس کی بہت مدد کی تھی، اور ویسے بھی وہ جہاں دیدہ عورت تھی۔ لیکن ہر معاملے میں انہیں تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے خود ہی اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ ہر کسی کے اپنے مسئلے مسائل بھی تو ہوتے ہیں، اپنا کام ہے خود ہی کرنا چاہیے۔ اس نے فرم میں جاب کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اگلے دن اس نے اسکول سے 1 ماہ کی چھٹی کی درخواست دی کہ وہ ضروری کام سے کہیں جا رہی ہے، لہٰذا اسے 1 ماہ کی رخصت مل گئی۔ وہ تیار ہو کر ایک عجیب سی گھبراہٹ کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہی ہو؟ آئینے کے اندر بیٹھی ہوئی اسما نے باہر کھڑی اسما سے پوچھا۔ خالد کے لیے؟ اس نے مختصر سا جواب دے کر اسے ڈرانا چاہا، مگر پھر سوال کیا گیا۔ اس نے تو تم سے کوئی تقاضا نہیں کیا، پھر یہ اتنی لمبی پلاننگ کیوں؟ وہ ابھی اتنی ہمت نہیں رکھتا۔ تمہارا احمد سے کیا رشتہ ہے؟ وہی جو ایک باس کا اپنے ورکر سے ہوتا ہے۔ ابھی تو وہ تمہارا باس بھی نہیں بنا، پھر اپنے آپ کو ورکر کیوں کہہ رہی ہو؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ریجیکٹ کر دے۔ وہ مجھے ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ اس بار اس کا لہجہ کمزور سا تھا۔ تم تو کبھی بے نقاب باہر نہ نکلی تھی، اس نے کہا۔ صرف اس کے کہنے پر احکام سنت کی خلاف ورزی کرنے جا رہی ہو؟ میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی، مگر آج کے دور میں مجبوری ہے۔ خدا میری اس مجبوری کو اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اتنے مہینوں بعد اس نے خود کو غور سے دیکھا تھا، حالانکہ جس کے لیے وہ خود کو غور سے دیکھ رہی تھی ابھی تک اس نے غور سے نہ دیکھا تھا۔ وہ گھر کو تالا لگا کر باہر نکل آئی۔ کارڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ پتہ ایک بار پھر پڑھنے لگی۔ وہ اس طرف جانے والی بس میں سوار ہو گئی اور متعلقہ بلڈنگ کے سامنے اتر کر دھڑکتے دل کے ساتھ اوپر کی جانب دیکھا۔ تقریباً 10 منزلہ عمارت نے اس کی گردن ٹیڑھی کر دی تھی۔ وہ سنگ مرمر کے زینے طے کر کے مین گیٹ پر پہنچی تو چوکیدار نے اس کے لیے ایلومینیم سے بنا ہوا شیشے کا دروازہ کھول کر اسے اندر جانے دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے سنگ مرمر سے بنا ہوا کاؤنٹر تھا، جس کے پیچھے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے سنگ مرمر سے بنا ہوا کاؤنٹر تھا، جس کے پیچھے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ وہ سیدھی اس کی طرف بڑھ گئی اور کارڈ اس کے سامنے رکھ دیا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ لڑکی نے خوبصورت مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ مجھے احمد صاحب سے ملنا ہے، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ وہ گھر سے مستقبل سنوارنے کے لیے جی کرا کے نکل تو آئی تھی، مگر اتنی بڑی فرم اور پھر باس کا یہ دعویٰ کہ وہ اسے چاہتا ہے، اسے نروس کرنے کے لیے کافی تھا۔ آپ کا نام؟ مختصر سا عام سا سوال۔ اسما۔ مختصر سا عام سا جواب۔ آپ ایسا کریں، یہاں سے دائیں ہاتھ راہداری میں چلی جائیں۔ آخری سرے پر بائیں ہاتھ پر احمد صاحب کا آفس ہے اور وہ اس وقت تک فارغ ہی ہوں گے۔
لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا۔ وہ کارڈ پکڑے راہداری میں چل پڑی۔ بلڈنگ باہر سے جتنی خوبصورت تھی اندر سے اتنی ہی شاندار تھی۔ بنانے والے کی نفاست ہر رنگ سے جھلک رہی تھی۔ وہ ڈری ڈری اور سہمی ہوئی راہداری کے آخر میں پہنچی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ کے آخری کمرے کو دیکھا جسے آفس کی شکل دی گئی تھی، لیکن شیشے ہی ایسے تھے کہ باہر سے کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ پا کر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ اس نے دوسری بار دستک دی، مگر ہنوز جواب ندارت والی بات تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر اندر داخل ہوئی۔ اس کی حیرت سے زبان اور ذہن معاف ہو کر رہ گئے۔ کمرہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ خوبصورت ٹیبل پر رکھے ہوئے گلدان میں تازہ پھول کی مہک نے اور کمرے کی خوبصورتی سے سجی ہوئی ہر چیز نے عثمیٰ کو سحر میں مبتلا کر دیا۔ نفاست اور ہر اچھی چیز کی قدردانی نے اس کمرے کے مکین کو بہت واضح طور پر عثمیٰ کے سامنے واضح کر دیا تھا، لیکن ہنوز کمرے میں کوئی بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ ریوالونگ چیئر بھی خالی پڑی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے اسے یہ احساس کیوں ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ابھی ابھی اس کمرے سے اٹھ کر گیا ہو اور دو آنکھیں مسلسل اسے دیکھ رہی ہوں، مگر ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف دیکھ لیا تھا، کوئی زیرو اسے نظر نہ آ رہا تھا۔ ٹیبل کے داہنی طرف ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جو کہ غالباً ٹوائلٹ ہوگا، ہو سکتا ہے کمرے والا ٹوائلٹ میں ہو۔ وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہوئی ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی گھبراہٹ اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اتنی دیر میں کمرے سے ملحقہ دروازہ کھلا اور اندر داخل ہونے والے کو وہ پہچان گئی۔ وہ وہی لڑکا تھا جو اسے موٹر بائیک پر دیکھنے آتا تھا اور خط بھی لکھتا تھا۔ آج تو عثمیٰ اس کی شخصیت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سوٹ میں ملبوس، پرکشش اور باوقار لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ٹیبل کی دوسری طرف رکھی ہوئی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ اب عثمیٰ اور وہ ایک دوسرے کے سامنے تھے، مگر عثمیٰ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، جبکہ اس کی نگاہیں مسلسل عثمیٰ کے خوبصورت چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کتنے لمحات ایسے ہی گزر گئے۔ وہ شرم و حیا سے دوری ہوئی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ کیا بات کرے، حالانکہ وہ سائل بن کر آئی تھی، لیکن سخی کی نگاہوں کا مرکز بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے کھنکارنے کی آواز پر وہ بھی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میری سوچ میری طلب کا محو ہے تو، منزلِ قریب ہیں کہ میرا ہمسفر ہے تو، روشنی تجھ سے مانگیں یہ سورج چاند ستارے، ایسی چمک اور ایسا روپ نگر ہے تو، فقط آنکھوں کی گہرائی ہی مات جھیل کو دے دے، اے مجسمہ حسن خود سے ہی بے خبر ہے تو۔ احمد کی آواز نے اس کے گالوں پر مزید سرخی بکھیر دی۔ اس کی شاعری کا مرکز اور محب عثمیٰ ہی تھی۔ گھر پوسٹ کی جانے والے خط میں بھی اس نے عثمیٰ کے حسن کی تعریف کی تھی اور اپنی خواہشات کا بھی اظہار کیا تھا۔ وہ ایک بڑا بزنس مین تھا اور شاعری بھی کرتا تھا۔ کرتا تو چاہے نہ ہو، مگر شوق ضرور تھا۔ اندیکھے حسن کو دیکھا تو دیکھا نہ گیا۔ وہ بھی چاہتے تھے کچھ، پر بولا نہ گیا۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ غالباً احمد کی سمجھ میں بھی نہ آ رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے، حالانکہ اس نے خود ہی عثمیٰ کو جاب کے لیے آفر کیا تھا۔ اسے گمان بھی نہ تھا کہ وہ اتنی حسین ہوگی۔ اس کا بھی نروس بریک ڈاؤن ہو رہا تھا۔ عثمیٰ نے وہ کارڈ اور اپنی اسناد احمد کے سامنے رکھ دی۔ مجھے اس فرم میں جاب کے لیے آفر کیا گیا ہے، اس نے ہمت کر کے بات کہہ دی۔ جس نے آپ کو آفر کیا ہے اس نے آپ کی اسناد اور قابلیت کی بنا پر آفر نہیں کیا۔ احمد نے اس کی اسناد اور کارڈ کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا اور ہاتھ سے ایک طرف دھکیل دیا۔ نہ ہی آپ کو کام کے لیے آفر کیا گیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو مارکیٹنگ اور بزنس مینجمنٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ لیکن میرے آفر لیٹر میں اس چیز کی کوئی بھی اہمیت کا ذکر نہیں ہے، وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی۔ ایک بار تو اسے ایسا لگا کہ وہ غلط جگہ پر آ گئی ہے، لیکن دل کی بے قابو دھڑکن کہہ رہی تھی کہ وہ صحیح جگہ پر صحیح وقت پر پہنچ گئی ہے۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولی، اگر مجھے کسی کام کے لیے آفر نہیں کیا گیا تو پھر میرا کیا کام؟ وہ اٹھ کر اپنی اسناد اور دوسرے ڈاکومنٹس سمیٹنے لگی۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی اور یہ خلاف اصول ہے کہ آپ میری پوری بات نہ سنیں۔ وہ بھی اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پلیز تشریف رکھیے۔
وہ چاروں ناچار بیٹھ گئی اور شکر کرنے لگی کہ ابھی اسکول کی نوکری نہیں چھوڑی تھی، ورنہ گھر کا چولہا بالکل ہی بند ہو جاتا۔ کیا لیں گی آپ؟ چائے، کولڈ ڈرنک، کافی یا پھر کچھ اور؟ پلیز سر۔ اس کی پیشانی پر نمودار ہونے والے پسینے کے قطروں نے اسے مزید نروس کر دیا تھا۔ میں آپ کا سر نہیں ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی انٹر کام کی گھنٹی نے احمد کو متوجہ کیا۔ دوسری طرف سے کچھ بات سن کر اس نے اوکے کہہ کر فون رکھ دیا۔ آئیے پلیز، وہ کرسی سے اٹھتا ہوا بولا اور اس نے کمرے میں ملحقہ دروازے کی طرف اشارہ کیا تو عثمان نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ کے ذہن میں یہ شاید ٹوائلٹ کا دروازہ ہے، وہ خوبصورت انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹوائلٹ کا دروازہ آپ کے پیچھے ہے اور پردے کے پیچھے منحقہ دیوار پر ہے۔ عثمان چاروں ناچار اٹھ کر اس کی پیروی میں اس چھوٹے سے دروازے سے داخل ہوئی تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، بلکہ اسے خوف تھا کہ اس کی آنکھیں شدت حیرت سے پھٹ ہی نہ جائیں۔ وہ ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں تھی، جس میں دونوں طرف بڑی بڑی اونچی میزیں پڑی ہوئی تھیں۔ فرم کے تمام ورکرز اور پورا عملہ وہاں پر حاضر تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو وہ ایک اسٹیج نما حصے پر کھڑی تھی، جبکہ باقی تمام لوگ چند فٹ نیچے تھے۔ ان کے پاؤں کے نیچے نویز قالین بچھا ہوا تھا۔ عثمان انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کے سر پر پھولوں کی پتیوں کی بارش ہونے لگی۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو یوں لگتا تھا کہ کوئی چھت پر سے پھول برسا رہا ہے۔ وہ اس استقبال اور طریقے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہال میں کھڑے عملے کے تمام لوگوں نے تالیاں بجا کر اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے گھبرا کر احمد کی طرف دیکھا تو اس نے کارنش بجانے والے انداز میں تھوڑا سا جھک کر اس کی حیرت کو دو چند کیا۔ اب پتیاں برسنا بند ہو گئی تھیں۔ وہ حیرت و استعجاب کی تصویر بنی وہیں کھڑی تھی، جبکہ احمد آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی ورکر نے ان کی بہترین تصویر بنا لی۔ عثمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس فرم کو ایک ہونہار اور باصلاحیت مینیجر کی ضرورت تھی۔ مس عثمان اس ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہیں، لہٰذا آج سے یہ آپ کی میرا مطلب ہے کہ شیخ عمر حیات انٹرپرائزز کی مینیجر ہوں گی اور مظہر حسین جیسے قابل اور ہونہار شخص کی بدولت اس فرم کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وہ دوبارہ احمد کے ساتھ اسی دروازے سے واپس آفس میں آئی تھی۔ وہ اپنے استقبال اور احترام کو زندگی بھر نہ بھلا سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والے آنسو شاید احمد نے بھی دیکھ لیے تھے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا۔ احمد نے اسے ٹشو باکس پکڑاتے ہوئے کہا، اپنے ان آنسوؤں کو پونچھ لو۔ مس عثمان، یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے۔ جو پوجے جائیں وہ رویا نہیں کرتے، بلکہ غرور سے سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ عثمان نے استفسار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کو اس فرم میں کوئی جاب نہیں دی ہے، بلکہ آپ کی نوکری کی ہے۔ وہ مسکرانے لگا۔ آپ بھی حیران ہوں گی کیونکہ میں ہر روز آپ کو خود سے پہلے آفس میں موجود دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی پوجا کروں جو سب کو دکھائی دے۔ بس یہی میری آفر ہے۔ آپ کو اس کام کی حیرت انگیز سیلری اور سہولتیں مل جائیں گی۔ اسما حیرت کی تصویر بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یقین بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اسے اس طرح ٹوٹ کر بھی چاہتا ہوگا، اس حد تک بھی جائے گا کہ اس کی پرستش کرنے لگے گا۔ وہ تو خود انسان تھی، خود کو گنہگار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ عثمان نے نظریں بدستور نیچے ہی رکھی ہوئی تھیں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ لو بگیس لو۔ وہ خود پر اترا رہا تھا، اور کیوں نہ اتراتا، اس کا من چاہا اس کی نظروں کے سامنے تھا، ہمیشہ کے لیے نہ سہی، کچھ دیر کے لیے ہی سہی۔ ہمارے مینیجر مظہر حسین صاحب روزانہ آپ کے گھر کے باہر ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ آج آپ کے گھر سے نکلنے سے یہاں تک انہی کا کمال ہے۔ انہی کی اطلاع پر آپ کے شاندار استقبال کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس نے عصمت کی الجھن حل کر دی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا سر؟ صرف میرے لیے جینا ہوگا، وہ مخمور سے لہجے میں بولا۔
میں سوالوں جوابوں میں وقت برباد کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ مس عثمہ، آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ اب میری زندگی مکمل ہونے والی ہے۔ آپ کی آمد نے میرے وجود کے مکمل ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ اسے میری خود غرضی سمجھ لو یا میری محبت کی انتہا، اس سے بہتر طریقہ میرے پاس کوئی نہ تھا۔ عشق تنخواہ دے کر نہیں حاصل کیا جاتا، تنخواہ آپ کو آپ کی قابلیت کی ہی ملے گی۔ لیکن میرے پاس تو کوئی بھی جواز نہیں ہے کہ میں آپ کی فرم میں بطور ورکر کام کرتی رہوں۔ آپ کی یہی قابلیت ہے کہ آپ نے مجھے لاجواب کر دیا۔ فون کی گھنٹی نے اسے ایک بار پھر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور کچھ سننے کے بعد اوکے کہہ کر رکھ دیا۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو لنچ میرے ساتھ کیجیے۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ عثمہ کی طرف بڑھایا۔ بہت سوچ بچار کے بعد رستے ہوئے اور دھڑکتے دل کے ساتھ عثمہ نے بھی اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ احمد نے عثمہ کا ہاتھ تھاما تو گویا میٹھی خماری سے اس کی روح سرشار ہو گئی تھی۔ دل دھڑک گیا، ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے، ہاتھ لرز رہے تھے لیکن ایک دوسرے کا ساتھ مانگ رہے تھے۔ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے وہ انسان جو من چاہی مراد پالے، بغیر کسی تک و دو کے، گریباں چاک کیے بغیر اور بغیر منسلی بجائے اسے اپنا من کا میت مل جائے۔ وہ اس عطا پر دل ہی دل میں رب کریم کے حضور جھک گیا تھا۔ یہی کیفیت عثمہ کی تھی۔ اسے اس بات کی خوشی اور خماری تھی کہ اسے چاہنے والا صرف اسے ہی چاہتا نہیں بلکہ اس کی پرستش بھی کرتا ہے۔ شاندار گاڑی میں وہ فرنٹ سیٹ پر احمد کے برابر بیٹھی ہوئی تھی۔ عجیب سے نشے میں ڈوبی ہوئی عثمہ اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ ایسی گاڑیاں اس نے صرف سڑکوں پر ہی دیکھی تھیں۔ وہ ایک مہنگے ترین ہوٹل کی پارکنگ تھی۔ جب وہ گاڑی سے اتری، دروازہ احمد نے کھولا تھا۔ اس نے شکریہ کہہ کر نگاہیں جھکا لی تھیں۔ وہ احمد کے ساتھ چلتی ہوئی ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ اندر سے تیزی سے نکلنے والا شخص احمد سے ٹکرا کر گر گیا۔ وہ ہوٹل کے مین انٹرنس پر کھڑے تھے۔ گرنے والے شخص کو احمد نے آگے بڑھ کر اٹھایا تو عثمہ کی تو اسے دیکھ کر حیرت سے چیخ ہی نکل گئی، جبکہ احمد نے اسے اٹھا کر نفرت سے پرے دھکیل دیا۔ گرنے والے نے احمد کو نفرت کا جواب تو نہ دیا بلکہ عثمہ کی طرف دیکھ کر حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ احمد اور عثمہ اندر داخل ہو چکے تھے، جبکہ گرنے والا غفران باہر ہی سیڑھیوں پر متعجب کھڑا تھا۔ وہ عثمہ کو احمد پاؤ کے ساتھ دیکھ کر اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ غفران اس وقت عظیم الشان ہوٹل کے ایک کمرے میں شیخ عمر حیات کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے صبح ہی فون کر کے شیخ عمر حیات کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اس کے خلاف تمام ثبوت لے کر عدالت میں جائے گا کیونکہ اسے متعلقہ تھانے پر اعتماد نہیں ہے۔ شیخ عمر حیات نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جواب میں غفران نے اسے دوپہر کو اس ہوٹل میں ملنے کو کہا تھا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک باس اور ورکر کی حیثیت نے اب دشمنداری کا روپ دھار لیا تھا۔ اس ہوٹل میں ملاقات کے لیے غفران نے یہ وجہ بیان کی تھی کہ شیخ عمر حیات اکثر اس جگہ آتا رہتا ہے اور غفران بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ مینیجر نے غفران کی شکل دیکھتے ہی اسے کمرہ آفر کر دیا تھا۔ تم نے بہت زیادتی کی ہے، غفران نے پہل کی۔ اگر میرے علم میں ہوتا کہ تم انتہائی گھٹیا الزام سے میری کھال اترواؤ گے تو یقین کرو میں تمہاری نام نہاد فیکٹری کو آگ نہ لگاتا بلکہ ان تمام خفیہ اڈوں کو راکھ بنا دیتا جو میری نظر میں ہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا تو شیخ عمر حیات سڑکوں پر بھیک مانگ رہا ہوتا۔ ابھی تک ماں نے کوئی ایسا لال نہیں جنا جو شیخ عمر حیات کو بھیک منگوا سکے۔ وہ بھی غصے میں آگ بگولا ہو رہا تھا۔ تم کیا ہو؟ تمہاری اوقات اور حیثیت میری نظر میں ایک کمزور مچھر کی سی ہے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، شاید اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکا تھا۔ تحمل اور سکون سے بیٹھو شیخ۔ غفران بدستور پرسکون تھا۔ مجھے مچھر کہہ کر خود کو نمرود ثابت کر دیا ہے۔ تم دیکھنا ایک دن یہی کمزور مچھر تمہاری ناک میں گھس کر اس معاشرے سے تمہیں چترول کروائے گا۔ میں کہتا ہوں۔ شیخ نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اپنی بات کہنا چاہی مگر غفران نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے اپنی بات کہنے والے کم ہیں۔ وہ پھر بولا، میں کہہ رہا تھا
کہ جب تمہیں چترول ہوگی تمہارا یہ نام نہاد اور ڈھونگی پیر تمہیں بچانے نہیں آئے گا، بلکہ یہ بھی تمہاری ایسی چترول کرے گا کہ تمہاری نانی کی بھی نانی تمہیں یاد آ جائے گی۔ شیخ اپنے غصے پر قابو کرنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، پر نکلنے سے پہلے ہی جو اڑنا چاہے وہ بہت جلد تھک کر گر جاتا ہے، اور ویسے بھی پر ہوں یا نہ ہوں رفتار اتنی رکھنی چاہیے کہ سانس نہ پھولے۔ شیخ عمر حیات کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا قد اس کے برابر کر لو۔ وہ مسکرانے لگا، شاید غصے پر قابو پا کر وہ بھی غفران کو لفظی جنگ میں مات دینا چاہتا تھا۔ آسمان پر نگاہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ تو سوچو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھنے ہوں گے۔ غفران بھی پڑھے لکھوں جیسی باتیں کر رہا تھا۔ شیخ کی صحبت کا اثر تھا یا پھر اس کا پالا ایک ذہین اور پہنچ والے دشمن سے پڑا تھا؟ میری اور تمہاری لڑائی یہی ہے غفران۔ شیخ نے پینترا بدلا، تم کہتے ہو کہ وہ پیر جعلی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ایک ڈھونگ ہے، اور میں کہتا ہوں وہ ایک نیک اور برگزیدہ بندہ ہے۔ اگر وہ دھوکہ اور ڈھونگ ہوتا تو مجھے کاروبار میں ہونے والا نفع کئی گنا نہ بڑھ جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس پیر کی بدولت ہی ملا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی میرے سامنے برائی کرے اور میں خاموش رہوں۔ وہ یہ کہہ کر کچھ توقف کر کے پھر بولا، میں تمہاری خطا اور تمہارا قصور آج بھی معاف کر سکتا ہوں، اگر تم اپنی غلطی کی بابا جی سے جا کر معافی مانگ لو، بس میری اور تمہاری لڑائی ختم۔ غفران آنکھوں دیکھی مکھی نہیں کھایا کرتا، یاد رکھنا شیخ، ایک دن یہ بابا جی تمہاری ایسی دکھتی رکھ دبائے گا کہ تم چیختے رہ جاؤ گے، مگر تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ غفران نے اپنا دھیما لہجہ تیز کر دیا تھا، میں یہاں کوئی تبلیغ کرنے نہیں آیا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ غفران کی بات پر شیخ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ غفران کو چڑھانے والے انداز میں اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، جی فرمائیے غفران صاحب، بلکہ حاجی غفران صاحب۔ ایک مرتد اور منکر کے منہ سے نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی حج کروائے گا۔ غفران، اپنی زبان کو لگام دے کر بات کرو، تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں کہ تمہاری بکواس سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع کروں۔ جو بھی بکنا ہے فوراً بکو، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ شیخ عمر حیات اس کے منہ سے اپنے لیے اتنے سخت الفاظ کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا، کیونکہ کچھ بھی تھا وہ تھا تو آخر اس کا ملازم ہی۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اب میں بھی تمہارا ملازم نہیں ہوں۔ غفران میں غصے میں آ گیا تھا، میں نے تمہارا جتنا بھی نمک کھایا ہے وہ میں نے ایک رات تھانے میں گزار کر ان کی مار کھا کر حق کے نمک ادا کر دیا ہے۔ تمہارے خلاف اب تک میری زبان اگر بند تھی تو اس کی وجہ تمہاری اپروچ، تمہارے تعلقات اور تمہارا خوف نہ تھا، بس وہی حق کے نمک تھا جو میں نے ادا کر دیا ہے۔ اب اپنے جتنے بھی گندے اور غلیظ کام ہیں وہ فوراً بند کر دو، ورنہ تم غفران کو اچھی طرح جانتے ہو، وہ کسی کو تباہ برباد کرنے پر آ جائے تو کوئی تعلقات اور اپروچ اس کے دشمن کو اس کے قہر سے نہیں بچا سکتے۔ تمہاری اتنی جرت ہو گئی کہ مجھے آنکھیں دکھانے لگے ہو؟ تم جو کہ نالی کے گندے کیڑے کی حیثیت رکھتے ہو میرا مقابلہ کرو گے؟ مجھے تباہ و برباد کرو گے؟ جانتے ہو تم جیسے بغیرت اور گھٹیا خون کو شیخ عمر حیات منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ غصے کی شدت سے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ تم مثبت سوچ رکھو، جو کرنا ہے کر لو۔ غفران مسکرانے لگا تو شیخ کا پارا مزید چڑھ گیا۔ اپنے لیے کسی دردناک عذاب کو مت پکارو، تم میرے مرشد کی توہین کر رہے ہو، لیکن تم جانتے نہیں ہو وہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ شیخ عمر حیات غصے سے بولا، شیخ صاحب، سرکلر روڈ پر بنے ہوئے دانش پلازا کے تہ خانے کو جو سرنگ ایک گراؤنڈ سے جاتی ہے اسی سے ابتدا کروں گا۔ تمہیں پیش کی وارننگ دے رہا ہوں، اپنا بچاؤ کر لینا، اور میں نے جو بھی تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے یقیناً غلط اور گناہ کا وقت تھا۔ تم نے حج کی بات کی ہے، اگر اللہ نے موقع دیا تو وہاں جا کر توبہ ضرور کروں گا۔ غفران باہر نکلنے لگا تو شیخ کی آواز سنائی دی، توبہ کا خیال اچھا اور نیک ہے، لیکن جو آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہو اس کی توبہ اس پر شرمندہ ہو جاتی ہے۔ ٹھہرو، ایک موقع اور دیتا ہوں، سوچ لو، اس کے بعد میری اور تمہاری دشمنی پکی۔ میری طرف سے کوئی موقع نہیں ہے، بس اپنے دفاع کی تیاری کر سکتے ہو تو کر لو۔ یہ کہہ کر غفران تیزی سے کمرے سے نکلا تھا اور وہ غصے کی حالت میں ہی
باہر احمد باؤ سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ عثمہ کو سمجھانا چاہتا تھا، مگر کس رشتے اور کس حوالے سے؟ کیوں سمجھانا چاہتا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا، لیکن ایک اچھی لڑکی کو ایک برے لڑکے کے ساتھ دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا۔ اس نے وہ کام پھر کبھی پر چھوڑ دیا تھا۔ پہلے تو اسے شیخ عمر حیات کے ایک ٹھکانے پر ریڈ کروانا تھا، لیکن اسے کسی بھی تھانے میں کوئی ایسا آدمی نظر نہ آ رہا تھا جو شیخ نے نہ خرید رکھا ہو۔ وہ شیخ عمر حیات کو دھمکی تو دے آیا تھا، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسے کافی ساری مدد درکار تھی، اور وہ جتنا بھی وقت صرف ہو رہا تھا اس میں غفران کا نقصان اور شیخ کا فائدہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دماغ کے گھوڑوں کی ریس لگا دی تھی۔ اسے کیا کرنا چاہیے کہ شیخ اپنا مال وہاں سے نکال نہ سکے اور وہ اسے جلا کر راکھ کر دے، کیونکہ وہ اس الزام کی سزا بھگت چکا تھا۔ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اس کے پاس سنہری موقع تھا۔ اس نے شیخ عمر حیات کے ساتھ مل کر گھر گھر اور گلی گلی جس طرح اس زہر کو رگ رگ میں خون کی بجائے دوڑایا تھا، اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا، پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو لعن طعن کرنے لگا۔ اس کا ذہن مسلسل سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ چلتا چلتا کافی دور نکل آیا، لیکن ذہن اور دماغ ابھی تک کوئی بھی گتھی نہ سلجھا سکے تھے۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا دل میں ہو تو دوسروں کو ڈھونڈ کر اس میں شامل کرو۔ اس کے نہا خانوں میں کہیں دور سے شاخ صاحب کی آواز آئی۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر یہ اس کا خیال تھا، نیکی کے اس راستے پر چلنے کے لیے کون میرا ساتھ دے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک اور آواز آئی، کیونکہ تم نے بھی تو کسی کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ اس کے اندر کی آواز تھی جو یقیناً ملامت کر رہی تھی۔ عقل کے اندھے بن کر تم اپنی ماں کی باتیں، شاخ صاحب کی باتیں سنی انسنی کرتے رہے ہو، اور آج دھڑام سے زمین پر گر گئے ہو۔ تمہیں یہ بھی خوف ہے کہ کل جس آسمان کو چھونے کی کوشش میں اوپر ہی اوپر بڑھتا رہا، ہواؤں اور ظلم کی آندھی کے سنگ اڑتا رہا، آج زمین پر دھڑام سے گرا ہوں تو خوف آتا ہے کہ کہیں نیلا آسمان بھی میرے اوپر ہی نہ آ گرے۔ کاش کوئی مجھے باتوں سے سمجھانے کی بجائے لاٹھی سے سمجھاتا، میں شاید سمجھ جاتا۔ آج جس اندھے کنویں میں گر رہا ہوں نہ گرتا۔ اس کے اندر اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ جو بھی کرنا ہے مجھے اکیلے ہی کرنا ہے، کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے گا، بس آج رات ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ شیخ عمر حیات اب پہنچنے والا نقصان تمہیں نہ کو چنے چبا دے گا۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچ گیا۔ اسے رات ہونے کا انتظار تھا، تبھی وہ اپنے کام کو عملی جامہ پہنا سکتا تھا۔ وہ دانش پلازا کی بیک سائڈ پر بنی ہوئی گراؤنڈ میں ایک درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تہ خانے کو جانے والی سرنگ کا راستہ کون سا ہے۔ گراؤنڈ کے بیچوں بیچ ایک 3 مربع گز کا بہت بڑا لوہے کا گیٹ تھا جو زمین کے برابر لگایا گیا تھا۔ اس کے نیچے بنے ہوئے ہول میں بظاہر مالی اور صفائی کرنے والا عملہ اپنا سامان رکھتا تھا، لیکن غفران جانتا تھا کہ یہ سب کچھ عوام کی نظروں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے 1 فٹ نیچے ہی چند سیڑھیاں اتر کر سرنگ کو رستہ جاتا تھا، جو جا کر شیخ عمر حیات کی ظلم نگری پر ختم ہوتا تھا۔ رات آدھی ہونے کو آئی تو اسے اپنے پلان پر عمل کرنے کا موقع مل گیا۔ اب گراؤنڈ میں ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے نکلا، سڑک کی جانب چل دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ ابھی شیخ کے کارندے مال نکالنے کے لیے آ جائیں گے۔ جو کچھ بھی کرنا تھا اس سے آنے سے پہلے ہی کرنا تھا، کیونکہ غفران کے علاوہ کسی کو بھی علم نہ تھا کہ شیخ مال کس راستے سے نکالتا ہے اور کب نکالتا ہے۔ گھر کا بیدی لنکا ڈھانے والا تھا۔ اس نے سرکولر روڈ پر آ کر دیکھا تو ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ پلازا کی تمام لائٹس آن تھیں۔ وہ اپنی پوری آب و تاب سے چمک دمک رہی تھیں۔ اس میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دفاتر تھے جو ڈے اینڈ نائٹ شفٹوں میں کام کرتے تھے۔ اب بھی رات کی شفٹ میں کام ہو رہا تھا۔ غفران نے ایک پبلک کال آفس پر جا کر فائر بریگیڈ کا نمبر ملایا اور گھبراہٹ میں بولنے لگا، سر جی جلدی کریں، 2-3 پانی کی گاڑیاں بھیج دیں، دانش پلازا میں آگ لگ گئی ہے، سر جی مہربانی کر کے دیر نہ کریں، کتنے ہی بندے اندر پھنسے ہوئے ہیں جی۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور فوراً ہی دور دراز کے تھانے کا نمبر ملایا۔ سر جی سرکولر روڈ پر واقع دانش پلازا میں بم ہے، فوراً پہنچیں ورنہ بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اس نے کریڈل دبا کر دوسرے تھانے کا نمبر ڈائل کیا۔ سر جی سرکولر روڈ پر واقع دانش پلازا میں بم پھٹنے میں 5 منٹ رہتے ہیں،
فوراً پہنچے۔ اب ڈی جی آئی صاحب کی باری تھی۔ فون ملانے پر ڈی جی آئی صاحب کا ملازم بولا۔ اس نے بتایا کہ صاحب گھر پر نہیں ہیں، آپ ان کے موبائل پر فون کر لیں۔ تم خود ہی کر لینا، انہیں اطلاع کر دو کہ دانش پلازا جو کہ سرکولر روڈ پر واقع ہے، اس میں بم پھٹ گیا ہے۔ غفران نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فائر بریگیڈ کا عملہ اور کتنے ہی تھانوں کی پولیس جلد اپنی گاڑیوں کے ہارن بجاتے ہوئے یہاں پہنچیں گے۔ اتنی پولیس کی موجودگی میں شیخ کبھی بھی اپنا مال وہاں سے نکالنے کا رسک نہ لے گا اور وہ بآسانی اس کے مال تک پہنچ جائے گا۔ اس نے تمام نمبر یاد رکھے ہوئے تھے کیونکہ شیخ عمر حیات سے بات کروانے کے لیے اسے مختلف تھانوں میں کالز کرنی پڑتی تھیں۔ اس وقت اسے یہ فضول اور لغو کام لگتا تھا، لیکن آج یہی اس کے کام آ گیا تھا۔ وہ کال آفس سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس نے ہارنوں کی آواز سن لی، جبکہ پلازا میں موجود مکینوں کو پتہ ہی نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ غفران تیز تیز چلتا ہوا پلازا کے عقب میں گراؤنڈ میں پہنچا تو اسے کوئی ہلچل نظر نہ آئی۔ وہ جلدی سے چلتا ہوا متعلقہ گٹر کے ڈھکن پر پہنچا۔ اس نے جیب سے مختلف چابیوں کا گچھا نکال کر لاک کھولا اور لوہے کا بھاری بھرکم چنگلہ اٹھا کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ سرنگ میں چلتا گیا۔ سرنگ میں آنے والی تازہ ہوا پلازا کے سڑک کی طرف سے رکھے ہوئے روشن دانوں سے آ رہی تھی۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا وسیع ہال میں پہنچ گیا۔ 4 کنڈے نما آدمی تاش کھیلنے میں مصروف تھے، جو کبھی بھی تصور نہ کر سکتے تھے کہ کوئی پانچواں بھی ان کے درمیان آ گیا ہے۔ غفران کی عقابی نظروں نے دیکھ لیا تھا کہ مال وہیں موجود ہے، جبکہ ایک طرف پیٹرول کے کین بھی موجود تھے جو گاڑیاں مال لے کر جاتی تھیں۔ یہ پیٹرول ان کے لیے تھا تاکہ کوئی بھی گاڑی پیٹرول ختم ہونے کی وجہ سے راہ میں نہ رہ جائے۔ مال کو وقت پر مقررہ پارٹی اور جگہ پر پہنچانے کے لیے شیخ نے جو انتظامات کیے تھے، آج اسی کے خلاف استعمال ہونے والے تھے۔ غفران نے ایک ستون کے پیچھے چھپ کر ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ہوٹروں کی آواز سے علاقہ گونجنے لگا تھا۔ جو کچھ بھی کرنا تھا ابھی اور اسی وقت کرنا تھا۔ ٹیبل پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک گنڈے نے ریسیور اٹھا کر دوسری طرف سے کچھ سننا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آج رات مال نہیں نکالا جائے گا کیونکہ باہر پولیس ہی پولیس ہے۔ باس کا فون تھا، اس کا پیغام ہے کہ ہم چاروں بھی تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائیں۔ فوراً نکلو، پتہ نہیں باہر پولیس کس کام سے جمع ہو گئی ہے۔ وہ بھاگم بھاگ تہ خانے سے اوپر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گئے جو کہ دانش پلازا کے ایک سٹور میں نکلتا تھا۔ غفران کا کام مزید آسان ہو گیا تھا۔ اس نے لوہے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر سکون کی سانس لی۔ اب وہ اس تمام مملکت کا اکیلا ہی بادشاہ تھا۔ اس نے پیٹرول کا کین پکڑ کر کھولنا شروع کر دیا۔ 2 کین کھول کر اس نے پیٹرول ان ڈبوں پر پھینکنا شروع کر دیا جن میں سفید زہر بھر کر پیک کیا گیا تھا۔ اس نے تمام مال کو اچھی طرح بھگو دیا۔ اب تیلی دکھانے کی ضرورت تھی۔ اس کے پاس لائٹر تو تھا، مگر وہ ادھر ادھر ماچس کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہا تھا جو کہ اسے ٹیبل پر پڑی ہوئی مل گئی تھی۔ اس نے ماچس پکڑ کر ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ بکھیری اور تمام مال کو تیلی سے آگ لگا دی۔ اچھی طرح تسلی کے بعد وہ الٹے قدموں واپس دوڑا کیونکہ سرنگ میں دھواں بھرنے سے اس کی اپنی جان کو بھی خطرہ تھا۔ وہ تیز تیز بھاگتا ہوا سرنگ کے دہانے پر پہنچا، لوہے کا وزنی جنگلہ اٹھا کر باہر نکلا اور گراؤنڈ کے مین گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جلدی سے ایک لمبا موڑ کاٹ کر سرکولر روڈ پر پلازا کے سامنے پہنچ گیا۔ پلازا کے تہ خانے سے نکلنے والے دھوئیں نے پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس سے پہلے تو سبھی کی رائے ایک ہی تھی کہ کسی منچرے نے ان سب کے ساتھ سنگین نوعیت کا مذاق کیا ہے۔ بم اسکواڈ نے آتے ہی پلازا خالی کروا لیا تھا۔ تمام ملازمین حیران و پریشان ایک دوسرے سے چہمکوئیوں میں مصروف تھے۔ ان کے کام کا حرج ہو رہا تھا، لیکن تہ خانے سے نکلنے والے دھوئیں نے سرکاری عملے کے ساتھ ساتھ ان کے اس قیاس پر پانی پھیر دیا تھا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اب آگ کے شعلے بھی دکھائی دینے لگے تھے، جبکہ روڈ پر بھگدڑ مچ گئی تھی۔ دونوں طرف کی ٹریفک روک دی گئی تھی۔ فائر بریگیڈ کا عملہ جو کہ سست روی کا شکار ہو کر واپس جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا، اب پوری تندہی اور چاکبستی سے اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں بکھر گیا تھا، جبکہ ناگوار بو نے وہاں موجود ہر شخص کو ناک پر رومال رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔
پولیس گارڈ وہاں پر جمع ہونے والوں کو دور ہٹانے پر لگی ہوئی تھی۔ ہر کوئی چیخ چیخ کر اپنی بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روشن دانوں سے ہی اندر پانی پھینکا جا سکتا تھا، ورنہ اور کوئی راستہ نہ تھا جو شیخ عمر حیات کی رہی سہی مال کو تباہی اور بربادی سے بچا سکتا۔ غفران بھی مجمع میں موجود تماشا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سب کچھ تو آگ نے راکھ کر دیا ہوگا، جو کچھ مال بچ گیا وہ فائر بریگیڈر کا پانی برباد کر دے گا، اور پھر بھی جو بچ گیا وہ پولیس لے جائے گی، یعنی شیخ عمر حیات ہر طرف سے مات کھا گیا تھا۔ غفران نے یہ بہت بڑا گھاؤ لگایا تھا، اس پر وہ کئی مہینوں دانت پیستا رہے گا۔ غفران مطمئن اور پرسکون انداز میں چلتا ہوا گھر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ اس نے ضمیر کی آواز پر جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا اسے چیلنج کے طور پر اکیلے ہی مکمل کر کے کم از کم کچھ تو سرخرو ہوا تھا۔ اب بھی اگر شیخ باز نہ آیا تو اس سے بھی زیادہ بھیانک انتقام لوں گا۔ گنبد خضرا کی جانب سے آنے والی مستانی ہوا کو نورانیوں نے بڑی عقیدت سے جھوما تھا۔ وہ آج صبح سے ہی اداس اور مغموم تھے۔ باد صبا کو دیا گیا پیغام ان کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا پروانہ لے کر آیا تھا۔ ہوا جھوم جھوم کر ہر ایک نورانی کو اپنے آپ سے لپیٹ رہی تھی، گویا کوئی ماں ہو جو اپنے بچوں سے بچھڑ گئی ہو، جو سالوں بعد ان سے ملی ہو، ان کے منہ اور سروں کو چوم رہی ہو، ان کے گرد چکر لگا رہی ہو۔ تمام نورانی خوشی اور شادمانی کی اسی کیفیت میں جھوم رہے تھے۔ ہوا سے آنے والی بھینی بھینی خوشبو نے کچھ دیر تو نورانیوں کو معطر کر دیا۔ نورانی بھی اس خوشبو اور مہک کو اپنے وجود میں سما کر ہوش گنوانا چاہتے تھے، لیکن ہوا نے ان کی خوشی اور شادمانی یہ کہہ کر کافور کر دی کہ اسے جلدی سے جو بھی کہنا، سننا اور پوچھنا ہے جلدی کرو۔ بڑا نورانی چونکہ سب کا سردار تھا، بات کرنے کا حق بھی اسی کو تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ کتنی خوش نصیب اور مقدر والی ہو، تیرے جیسے نصیب جہاں میں کسی اور کے نہ ہوں گے۔ اے معطر و مطہر ہوا، مجھے بتا کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر کیا ہو رہا ہے؟ اس در سخیر پر ہر دم منگتے جھولیاں پھیلائے اپنے من کی مرادیں مانگ کر دامن بھر کر لوٹ رہے ہیں۔ درود و سلام کی بارش اور عقیدت و احترام کے انوکھے مناظر میں نے دیکھے ہیں۔ آنسوؤں کی قدر و قیمت کوئی نہیں جانتا، مگر اس در پر آ کر ایک بے مول آنسو بھی کروڑوں میں تولا جاتا ہے، اربوں اور لاتعداد نیکیوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہر لمحہ ہر روز کئی کئی دیوانے آنسوؤں کے قیمتی موتی نظر کر رہے ہیں۔ ہوا بول رہی تھی، وہ سبھی خاموشی اور عقیدت سے سن رہے تھے۔ وہ پھر گویا ہوئی، وجد میں آئی، لہرائی، تھوڑا سا جھومی اور پھر گھومی، مگر اس کی آہیں اور نالے نورانیوں سے چھپے نہ رہ سکے۔ وہ بولی، تم نے مجھے خوش نصیب کہا ہے، نصیبوں اور مقدر والی کہا ہے، لیکن مجھ سے تو خوش نصیب سورج ہے جس کی تپش اور حدت سارا دن گنبد خضرا کا دیدار کرتی ہے، طواف کرتی ہے۔ خوش نصیب تو دھوپ ہے، میں کہاں خوش نصیب ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نورانیوں کو روتا ہوا چھوڑ گئی۔ نورانیوں کے وجود یاد مصطفیٰ میں رو رو کر گیلے ہو گئے تھے۔ کوئی عام انسان انہیں دیکھتا تو اس کے لیے یہ نورانی محض گیلے پتھر تھے اور کچھ نہ تھا۔ نورانی گیلے پتھروں کا یہ خاندان جبل نور کا مکین تھا۔ وہ ہوا کو خوش نصیب اور مقدروں والی تصور کر رہے تھے، لیکن ہوا کی سسکیاں انہیں یہ باور کروا گئی تھیں کہ اس سے بھی زیادہ خوش نصیب دھوپ ہے۔ یہ تو کل دھوپ سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ وہ ہوا سے کیوں خوش قسمت ہے اور ہوا اپنی بد نصیبی پر آہیں کیوں بھرتی ہے۔ انہوں نے وہ رات بھی حسب معمول یاد الہی میں گزاری۔ صبح ہی پہلی کرن کی آمد پر غار میں خوشیاں رقص ہو گئیں۔ انہوں نے سورج کی پہلی کرن کو ہوا سے بھی زیادہ اعزاز کے ساتھ خوش آمدید کہا تھا۔ اس استقبال پر آج کرن بھی حیران تھی، کیونکہ وہ روزانہ ہی آتی تھی، مگر آج ان بے جان پتھروں کے استقبال نے اس کی حیرت دو چند کر دی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے بڑے نورانی کے وجود پر ٹھہر گئی۔ آج مجھے حیرت ہو رہی ہے، تم ہمیشہ کی طرح یاد الہی میں تو مصروف ہو، مگر میرے لیے خصوصی وقت نکال کر اس پرجوش آمدید کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟
ہم نے ہوا کو مقدروں والی سمجھا کیونکہ ہم بے جان وجود کے ساتھ یہیں پڑے ہوئے ہیں۔ ہوا تو جھومتی، ناچتی اور گنگناتی ہوئی گنبد خضرا کا طواف کرتی ہوگی۔ ہم نے اس سے اس کی مستی اور مہکنے کی وجہ سے پیغام دیا کہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ہم جیسے بے جان غم کے ماروں کا سلام کہہ دینا۔ وہ کئی دنوں بعد آئی تو اس کا وجود سسکیاں لے رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ تم تو خوش قسمت اور مقدروں والی ہو، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر لمحہ حاضری دیتی ہو، پھر کیوں رو رہی ہو؟ اس نم ہوا نے جواب دیا کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب تو سورج ہے۔ اس کی حدت، اس کی تپش، اس کی کرنیں یقیناً مجھ سے زیادہ نصیبوں والی ہیں، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ دیر وہاں پر ٹھہرتی ہے۔ تمہاری خوش نصیبی کا ذکر کرتے ہوئے ہوا غمگین کیوں ہو گئی تھی؟ کیا وہ تم سے حسد اور رقابت رکھتی ہے، یا اس کا درجہ تم سے کم ہے؟ بڑے نورانی نے کرن کے لمس کو اپنے وجود پر محسوس کرتے ہوئے تمام نورانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے دل کی بات کہتی تھی۔ کرن نے ایک آہ بھری اور گویا ہوئی، تمہارے بے جان وجود، اگر تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہے تو یہ سوچو کہ تم وہاں نہیں جا سکتے ہو تو اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ ہم سے زیادہ خوش نصیب تو تم ہو جن کے ساتھ والی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک اور مہر نبوت مس ہوتے رہے ہیں۔ تم کو تو ہم سے بھی پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موہنی سی صورت اور دیدار سے شرف یابی بخشی تھی، کیونکہ نبوت کا پہلا مرحلہ اور قرآن کریم کی پہلی آیت کا نزول اور پھر جبرائیل علیہ السلام کا متبرک وجود تم پر ہی تو نازل ہوئے۔ میرا مطلب ہے کہ تم اس کائنات کے پہلے گواہ ہو جنہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو، محبوب کائنات کو اور قرآن کے نزول کو دیکھا، سنا اور محسوس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز کسی سے کم تر اور بڑھ کر نہیں ہے۔ ہر چیز کی اپنی جگہ اور اپنی اہمیت اور افادیت ہے۔ نہ ہی ہوا مجھ سے کم تر ہے اور نہ ہی میں ہوا سے۔ ہوا کی سسکیوں اور آہوں میں جو درد اور دکھ تم نے محسوس کیا ہے، وہی المیہ میرا بھی ہے۔ ہوا دن بھر رات بھر وہاں ٹھہر کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کا طواف کرنا چاہتی ہے۔ وہ اگر ایسا کرتی رہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھومتی رہے، والی دو جہاں کی مدح سرائی کرتی رہے، تو معلوم ہے کیا ہو؟ اس کی خنکی بڑھ جائے گی، اس کی ٹھنڈک بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا، آپ کا نام، آپ کا وجود مبارک رحمت ہی رحمت ہے۔ رب کریم نے رحمت کے علاوہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور کچھ نہیں بنایا۔ ان کے دہن مبارک میں زبان مبارک بھی رب کریم کی ہے۔ ان کی زبان فیض، ترجمان سے نکلنے والی ہر بات اپنی بات نہ ہوتی تھی، بلکہ جو کچھ بھی بیان فرماتے تھے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کا اپنے بندوں سے کلام کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے تھا۔ میرے محترم، تم خود ہی سوچو، اگر ہوا دن بھر اس محسن کائنات رحمت للعالمین کے روضہ پر چکر لگاتی رہے تو اس کی گرمائش ختم ہو جائے گی، اور پھر جہاں جہاں اس کی تپش اور لو کی اہمیت اور ضرورت ہے، وہ وہاں کیسے کام کرے گی؟ گندم کیسے پکے گی؟ مخلوق خدا کیا کھائے گی؟ ہوا کی حدت اور گرمی کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے اپنا فرض انجام دینا پڑتا ہے۔ میری تپش اور گرمی سے ہوا گرم ہو کر لو کے تھپیڑے کا روپ دھار لیتی ہے، اور پھر وہی لو فصلوں کے پکنے کے کام آتی ہے۔ لیکن میں بھی کب تک اس کا ساتھ دے سکتی ہوں، کیونکہ سورج کو بھی دن بھر اپنا سفر طے کر کے بالآخر سجدہ طلب کرنا ہوتا ہے۔ جب سجدے کی اجازت مل جاتی ہے تب سورج سے کہا جاتا ہے کہ جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جا، کہ یہی تیری منزل ہے، اور پھر اسی آیت کو مانتے ہوئے سورج ہم سب کو سمیٹ کر آہستہ آہستہ سجدہ کرنے کے لیے اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ دن رات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں، مگر میری خواہش تا قیامت خواہش ہی رہے گی، کیونکہ اگر دن بھر اور رات بھر کو بھی میرا وجود روشنی کرتا رہے، پھر تو دن اور رات کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا، جبکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں تبدیلی کسی بھی طرح ممکن نہ ہے۔ نہ اس میں تم تبدیلی کر سکتے ہو، نہ میں، نہ یہ سورج، اور نہ ہی کوئی بشر۔ اب بھی اگر تمہاری تشنگی باقی ہے تو چاند سے پوچھ لینا، وہ یقیناً مجھ سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر سورج کی کرن روانہ ہو گئی۔
کیونکہ ایک ہی جگہ ٹھہرے رہنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کی ایمان افروز باتیں اور دلیلیں سن کر نورانیہ کے وجود مزید پگھل گئے تھے۔ ساتھیو، بڑا نورانی مخاطب ہوا، تم نے دیکھا اور سن لیا کہ ہم تو بے جان اور بے زبان ہیں۔ جو اس فضا میں متحرک ہیں وہ بھی آقائے نامدار کے روضہ اقدس کے طواف سے کبھی بھی جی نہیں بھر سکتے۔ وہ جگہ، وہ بستی کیسی ہوگی جس کے سارے ہی دیوانے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب 14ویں رات کو چاند میاں سے پوچھیں گے، تم ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ماحول کو مزید پر نور بناؤ، کیونکہ خلق خدا نے یہاں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکرانے کے نفل بھی تو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ بڑا نورانی خود بھی رب ذوالجلال کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گیا تھا۔ غفران نے یقیناً ایک بہت بڑی سکھ پہنچائی ہے، شیخ عمر حیات نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، اس کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ اس نے فون اٹھایا اور ابھی بات کرنا ہی چاہتا تھا کہ دوسرے فون پر گھنٹی بجنے لگی۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں موجود تھا، جو کہ احمد باؤ کے آفس سے ایک فلور اوپر بالکل اس کے آفس کے طرز عمل کی طرح ہی بنا ہوا تھا۔ بابا جی کی مریدی اختیار کرنے کے بعد وہ کم ہی آفس آیا کرتا تھا۔ غفران کی طرف سے پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ لاکھوں روپے میں تھا۔ وہ اس نقصان پر تل ملا کر رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ غفران اکیلا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر اب اسے سنبھل جانا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے تمام خفیہ اڈے خالی کر دیے تھے۔ تمام مال اب ڈاکٹر شارق کی نگرانی میں کسی ایسی جگہ پر منتقل کیا گیا تھا جس کا غفران اور اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا۔ ڈاکٹر شارق کے بقول اس کے تمام راز اور تمام کام بابا جی سے خفیہ رکھا ہوا تھا۔ شیخ کو یہی ڈر تھا کہ کہیں اس کی پوزیشن اس کے مرشد کے سامنے خراب نہ ہو جائے، لیکن ڈاکٹر شارق نے اسے یقین دلایا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہ ہوگا، وہ بے فکر ہو کر اپنا کام کرے۔ ڈاکٹر سے شیخ فیملی کے پرانے تعلقات تھے۔ فیملی تعلقات ہونے کی بنا پر کئی جگہوں پر اکٹھے ہی مدعو ہوتے تھے۔ ایک دن شیخ نے اپنی کاروباری پریشانیوں کا ذکر کیا تو شارق نے اسے اپنی ایک جاننے والی کا حوالہ دے کر بابا جی سے ملنے کو کہا۔ وہ جاننے والی بھی کوئی اچھے کردار کی مالک نہ تھی۔ اس نے پہلے ڈاکٹر شارق کو اپنی مٹھی میں کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ دونوں اس کام کے پارٹنر بن گئے، اور پھر تیسرا حصہ بابا جی کا رکھا جانے والا تھا، جو کہ کالے علم کے چند علوم پر دسترس رکھتا تھا۔ شیخ اور ڈاکٹر کی پارٹنرشپ کا غفران کو بخوبی علم تھا، مگر کبھی بھی ڈاکٹر نے غفران کو حکم نہ دیا تھا اور نہ ہی وہ اس کا ملازم تھا۔ غفران تو شیخ کا ذاتی وفادار تھا۔ اب شیخ اور ڈاکٹر نے تمام گنڈوں کو حکم دے دیا تھا کہ غفران کا ہمارے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہر دم ہوشیار رہا جائے۔ گزشتہ دنوں بھی شیخ کی سستی اور کاہلی نے دیر کر دی، اور اب بہت بڑا نقصان اس کا مقدر بن گیا۔ وہ اپنے بندوں کو کہہ کر غفران کی ہڈیاں پسلیاں توڑوانا چاہتا تھا کہ فون کی گھنٹی نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ ہیلو، شیخ نے کہا تو دوسری جانب سے آنے والی آواز عالیہ بیگم کی تھی۔ شیخ صاحب، وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھیں، آپ فوراً گھر پہنچے، بہت بڑی واردات ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ شیخ مزید کچھ کہتا، دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس نے سیکرٹری کو انٹرکام پر پوچھا، احمد کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو صبح سے ہی نہیں آئے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ کہیں غفران نے احمد کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا دیا۔ وہ ایک زندہ دل آدمی تھا، مال کا ہر طرح کا نقصان برداشت کر سکتا تھا، مگر اولاد کا نہیں، ناقابل تلافی ہوتا۔ وہ تیزی سے اپنے آفس سے نکل کر لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچا۔ عملہ الرٹ ہو گیا تھا، مگر وہ تیزی سے چلتا ہوا گاڑی تک پہنچا۔ اسے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی تھی، اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو یہ نام تمہارے سکون اور چین نہ لے لے۔ مگر اس نے کون سا شاہ صاحب کو مانا تھا، بلکہ جھٹلا دیا تھا۔ اس رنگیلے اور نام نہاد پیر کی خاطر جو آدھی گناہگار ہوتا ہے، اسے ہر لمحہ یہی خطرہ رہتا ہے کہ اس کا کوئی چھوٹا بڑا نقصان اس کی اولاد کو سزا بن کر نہ مل جائے۔ یہی حال شیخ کا بھی تھا۔
وہ بمشکل بنگلے پر پہنچا تھا۔ اسے بیرونی گیٹ کھلا ہوا ملا۔ اس کے ہوش گم ہونے کو تھے کیونکہ کوئی ملازم یا چوکیدار بھی اسے نظر نہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا کہ وہ چلتی ہوئی گاڑی سے اتر کر ہی دوڑ لگا دیتا۔ بمشکل اس نے اندر جانے والے زینوں پر پاؤں رکھے۔ اندر داخل ہوتے ہی بہت بڑا ہال، جو کہ ڈائننگ روم اور ڈائننگ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، خلاف توقع اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہت بڑا اور قیمتی فانوس بھی آج تاریک تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح کی خاموشی نے اس کا کلیجہ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اندر داخل ہوتے ہوئے آوازیں دینا شروع کی۔ ملیحہ، ملیحہ، احمد باؤ، احمد، عالیہ بیگم، کہاں ہو تم سب؟ یہ گھر میں اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ وہ چلتا ہوا ہال کے درمیان میں پہنچ کر رک گیا۔ وہ واپس مڑا تو اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ تمام ہال یکدم روشنیوں سے منور ہو گیا تھا۔ تیز روشنی نے شیخ کی آنکھیں چندیا دی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ہال تالیوں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ اس کے منہ سے طویل سانس نکل گئی۔ اس کی فیملی نے یقیناً ایک بہت بڑا سرپرائز اسے دیا تھا۔ اس کی یادداشت میں تھا کہ اس کی سالگرہ آ رہی ہے، لیکن غفران کی بھاگ دوڑ میں اس کے ذہن سے نکل گیا، اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سب سے آگے اس کی بیگم، پھر ملیحہ اور احمد باؤ تھے، لیکن ہال میں سیدھا سیدھا مہمانان گرامی بھی تھے، جن میں سر فہرست بابا جی، ڈاکٹر شارق اور اس کی فیملی، اور پھر احمد باؤ کے چند دوست، ان کی بیویاں، مینیجر مظہر حسین، اس کی بیوی، اور پھر ایک نیا چہرہ جو سب کے لیے تشویش کا باعث بنا ہوا تھا، وہ تھی عثمیٰ۔ عالیہ بیگم اور ملیحہ نے لاکھ پوچھا تھا، مگر احمد نے کچھ نہ بتایا اور وعدہ کیا تھا کہ پاپا کے آنے پر بتائے گا۔ بابا جی آگے بڑھے تو شیخ نے ان کے قدموں پر جھک کر بوسہ دیا۔ بابا جی نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور لمبی عمر کی دعا دی۔ پھر باری باری عالیہ بیگم، ملیحہ اور احمد باؤ نے بھی بابا جی کے قدموں میں دو زانوں ہو کر بوسہ دیا، تو بابا جی نے باری باری ان کی بھی پیشانیوں پر اپنے ہونٹ سے مہر ثبت کر دی۔ یہ الگ بات تھی کہ ملیحہ کی پیشانی پر ذرا طویل اور زوردار مہر ثبت ہو گئی تھی۔ تمام خاندان اور شارق فیملی غالباً ان باتوں اور حرکتوں کے عادی تھے، جبکہ عثمیٰ اور مظہر حسین انتہائی حیرت اضطراب کے عالم میں ان حرکات کو دیکھ رہے تھے۔ احمد باؤ نے چھری بابا جی کو پکڑا دی، جو چھری لے کر بڑی ٹیبل کی طرف چل پڑے، جس پر بڑا سا کیک رکھا ہوا تھا۔ سبھی ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے چل رہے تھے۔ بابا جی نے شیخ کو آواز دے کر اس کے ہاتھ میں چھری پکڑائی، جس نے اجازت طلب نظروں سے بابا جی کی طرف دیکھا۔ شروع کرو۔ اجازت ملنے پر شیخ نے کیک پر بے دریغ چھری چلا دی۔ ہال ایک مرتبہ پھر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی آواز سے گونج اٹھا۔ عثمیٰ خود کو اس ماحول میں اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ یہی حال مظہر حسین اور اس کی فیملی کا تھا۔ عثمیٰ کبھی بھی نہ آتی، بس احمد کے کہنے پر چلی آئی، اور پھر آفس کی اعلیٰ ورکر ہونے کے ناطے بھی اسے باس کی خوشی میں شریک ہونا پڑا تھا، لیکن یہاں آ کر اس کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ احمد باؤ کو بہت اچھا اور تعلیم یافتہ سمجھتی تھی، مگر اس کی یہ حرکت کہ وہ بابا جی کے قدموں میں جھک کر اس کے قدموں کو بوسہ دے رہا تھا، عثمیٰ کو بہت بری لگی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ ایسا نہ کر سکتی تھی۔ کیک تقسیم ہو رہا تھا، سبھی نے کھایا۔ بابا جی کا جھوٹا کیک شیخ فیملی نے تبرک کا تھوڑا تھوڑا کھایا اور خود کو جنتی تصور کرنے لگے۔ مس عثمیٰ، مظہر حسین نے اس کے قریب آ کر کہا، کیا آپ خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ سمجھتی ہیں؟ عثمیٰ نے خود سے مظہر حسین کی طرف دیکھا۔ وہ شاید اس کی دلی کیفیت کا اندازہ کر رہی تھی۔ نہیں۔ مختصر سے جواب نے مظہر حسین کو مطمئن کر دیا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے جو اس غیر فطری اور توہم پرستی کے ماحول سے بیزار ہے۔ وہ پھر عثمیٰ سے مخاطب ہوا، میں پہلی بار جہالت کی انتہا دیکھ رہا ہوں۔ احمد باؤ کو ان سب کو سمجھانا چاہیے تھا، لیکن وہ خود بھی، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ کن پٹیوں پر رکھتا ہوا بولا۔ اس کی بیگم بھی پریشانی سے سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ عثمیٰ کوئی جواب دیتی،
احمد باؤ کی آواز نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں چند لمحات کے لیے آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ آج کی پارٹی کا ارینج، جو کہ ہمارے پاپا کے لیے سرپرائز ارینج بھی ہے، ہمارے مرشد جناب تجمل حسین کی سرپرستی سے ہوا ہے۔ پاپا بھی کافی حیران اور پریشان تھے۔ ہم انہیں مزید پریشان نہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے دن کو ہی یہ پروگرام سیٹل کیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں ہمارے مرشد کس قدر پیار اور محبت سے ہینڈل کرتے ہیں، اس کی مثال یقیناً کہیں نہ ہوگی۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے عالیہ بیگم کو اپنے پاس بلایا۔ عالیہ بیگم نے حسب معمول دعوت نظارہ دینے والا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کا جھلکتا ہوا وجود سبھی حاضرین محفل کا ایمان خراب کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن اکثریت عالیہ بیگم کی فطرت سے واقف تھی۔ مظہر حسین، اس کی بیوی اور عثمان پہلی مرتبہ اس طرح کی پارٹی میں شریک ہوئے تھے اور خود کو غیر اور اجنبی محسوس کر رہے تھے۔ میری ماما نے ہمیں بڑے پیار اور خصوصی توجہ دی ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ان کے ممنون ہیں۔ ہماری اچھی تربیت اور پرورش ہمارے محترم والدین کی مرہون منت ہے، جبکہ محترم مرشد صاحب سے ملاپ کے لیے ہم ڈاکٹر شارق کے بے حد ممنون ہیں۔ ان کے لیے بھرپور تالیاں۔ ایک بار پھر تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔ یہ گونج بھی احمد باؤ کی درخواست پر تھی۔ آپ انجوائے کریں، کھانا بالکل تیار ہے، لیکن اس کے بعد جائیے گا نہیں، کیونکہ ایک انوکھا پروگرام آپ کے لیے سرپرائز ہوگا۔ ہال کے ایک کونے میں کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مہمان کھانا کھانے میں مصروف تھے، جبکہ عثمہ سوچ رہی تھی کہ احمد نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے بالکل بھی عثمہ سے بات تک نہ کی تھی، بلکہ ایک مرتبہ بھی آ کر نہ پوچھا تھا کہ وہ بور تو نہیں ہو رہی۔ اگر احمد ایسا پوچھتا تو وہ برجستہ کہہ دیتی ہاں، وہ بور ہو رہی ہے اور گھر جانا چاہتی ہے، لیکن اب پروگرام اس کی مجبوری بن گیا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ نہ سکتی تھی، کیونکہ اسے نوکری بھی عزیز تھی۔ وہ کھانا تو بالکل ہی کم کھا رہی تھی، بس اسی ادھیڑ پن میں مصروف تھی کہ ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ اگر کہیں بندے کی ضرورت محسوس ہو تو کہہ دیجیے گا، خادم حاضر ہو جائے گا۔ اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں تو وہ اس کے لیے اجنبی چہرہ تھا۔ ویسے تو وہاں سبھی اس کے لیے اجنبی تھے، لیکن وہ آدمی اسے ان کی فیملی کا نہ لگتا تھا، بلکہ انہی کا کوئی پیر بھائی لگتا تھا۔ عثمان نے سمجھا کہ شاید انتظامیہ سے ہے، احمد کے کہنے پر اس کا خاص خیال رکھنے کے لیے آیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، عثمان نے کہہ کر جان چھڑانی چاہی، لیکن وہ تو پلے پڑ رہا تھا۔ اجی حضور، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ وہ ڈٹائی سے مسکرا کر بولا، بندہ خادم ہے۔ وہ تھوڑا سا جھک گیا۔ آپ کی تعریف؟ عثمان نے مختصر پوچھا۔ بندے کو جانی کہتے ہیں، وہ کمال ادا سے بولا۔ اس سے پہلے کہ بات مزید بڑھتی، ہال کی تمام لائٹس بند ہو گئیں۔ ہلکی ہلکی سی مدھم روشنی میں ہلکا ہلکا میوزک بجنے لگا، اور پھر یکدم وہ طوفان بدتمیزی برپا ہوا کہ عثمہ کے ساتھ ساتھ مظہر حسین بھی گنگ ہو کر رہ گیا۔ ہال کی تیز روشنیوں میں دو ڈانسرز لڑکیاں نیم بہنگی کی حالت میں انڈین گیت پر رقص کرنے لگیں۔ عثمہ کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی، وہ اس بےہودگی اور گندگی کو دیکھ نہ پا رہی تھی۔ مزید ستم یہ ہوا کہ احمد باؤ بھی ان رقاصاؤں کے ساتھ ڈانس کرنے لگا، جبکہ ملیحہ، عالیہ بیگم، عمر حیات اور بابا جی کے ساتھ ساتھ شارق فیملی بھی تالیاں بجا رہی تھی، جبکہ باقی مرد اور عورتیں بے غیرتی سے تالیاں بجانے کے ساتھ ساتھ جھوم بھی رہی تھیں، اور عثمہ کی نظر میں بے غیرتی کی آخری حد تھی۔ گیت کے بول ختم ہوئے تو لائٹس ایک بار پھر آف ہو گئیں۔ عثمہ نے موقع غنیمت جان کر وہاں سے نکل جانا مناسب سمجھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور دوڑنے والے انداز میں باہر کی طرف لپکی۔ اس نے باہر لان میں آ کر سکون کا سانس لیا۔ کھلی اور آزاد فضا میں اس نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا تھا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر گیٹ کھول دیا اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ وہ گیٹ کراس کر کے باہر سڑک پر نکل آئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر شیخ کے عظیم الشان بنگلے کی طرف دیکھا۔ عمارت جتنی اندر سے خوبصورت تھی، باہر سے بھی اتنی خوبصورت اور پروقار تھی، لیکن عثمہ کے ذہن میں خوبصورت بنگلے کو دیکھ کر فوراً ہی اس کے مکینوں کا خیال آ گیا۔ اتنی بڑی عمارت میں کتنے چھوٹے لوگ رہتے تھے۔
اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ خواب نہ چھوڑے جا سکتے ہیں، نہ پورے کیے جا سکتے ہیں، بس دیکھے ہی جا سکتے ہیں۔ انہیں پورا کرنا آپ کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ آواز سن کر وہ چونک گئی۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو جانی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ عثمان نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو کچھ قدم ساتھ چل سکتے ہیں؟ وہ حسب دستور مسکرا رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ تذبذب سے بولی، کافی مضطرب تھی۔ اس لیے کہ آپ کافی پریشان ہیں۔ اندر کے ماحول نے آپ کو جو تکلیف دی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ تکلیف آپ کے اندر تک پہنچ گئی ہے۔ وہ ابھی شیخ کے بنگلے کے باہر ہی کھڑے تھے جبکہ جانی چاہتا تھا کہ یہاں سے چلا جائے۔ لیکن میں آپ کے ساتھ کیوں چلوں؟ عثمان کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ جانی مسکرا پڑا۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اس نے کہاوت سنائی تو عثمان کو لگا کہ واقعی یہ اس کے دل کی آواز تھی جو جانی نے سن لی تھی، اور وہ اس کے دل کی کیفیات کا اس سے بخوبی اندازہ لگا گیا تھا۔ آنسو انسان کے اظہار کی زبان ہوتے ہیں۔ وہ پھر بولا اور وہاں سے چند قدم آگے کی جانب چل پڑا۔ وہ کچھ دیر چل کر رکا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عثمان وہیں کھڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر کسی اجنبی کے ساتھ نہ جانا چاہتی تھی۔ جانی واپس آیا۔ ہم ساتھ ساتھ چلنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن آپ نے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیوں چلوں؟ وہ توقف کر کے بولا، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ضد نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے کچھ دور تک ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو آپ کی مرضی۔ وہ خونخوار بھیڑیا جنگل سے نکل کر آئے گا اور پھر آپ کو اپنے نوکیلے دانتوں سے ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ آخری فقرہ اس نے اندر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، اور بھیڑیے سے اس کی مراد احمد باؤ تھا۔ عثمان نے ایک بار پھر تصور میں اندر کا ماحول سوچا تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ اتنی بےہودگی اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس نے سوچا اور جانی پر اعتبار کرنے کو جی چاہا۔ وہ خود ہی آگے کی جانب چلنے لگی۔ جانی بھی اب اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بعض اوقات انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے، لیکن اس کی مرضی اور حالات اسے وہ بننے نہیں دیتے۔ اس نے عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو عثمان نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا، گویا کہ اس نے عثمان کی چوری پکڑ لی ہو، کیونکہ وہ کبھی بھی پردے کے بغیر باہر نہ نکلی تھی، لیکن پہلی بار ہی اپنے بھائی کے مستقبل کے لیے نکلی تو پہلی ملاقات ہی غلط رہنما سے ہو گئی تھی۔ وہ عجیب سی صورتحال کا شکار تھی۔ ہر انسان اپنا اگلا قدم بہتری اور بلندی کے لیے اٹھاتا ہے۔ اس نے جانی کی بات کا مناسب الفاظ میں جواب دینا شروع کیا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ جانی بھی پڑھا لکھا ہے، کیونکہ اس کی گفتگو کا انداز، پھر اس کے ویل ڈریس ہونے سے ہی عثمان کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بھی احمد کی پارٹی میں مس میچ تھا۔ مظہر حسین کی تو مجبوری تھی، شاید اسی لیے وہ اٹھ کر نہ آ سکتے تھے۔ تقدیر نے اس کے لیے کیا لکھا ہوا تھا، یہ بلندی کی طرف سفر کرنے والا نہیں جانتا۔ عثمان نے اپنا فکرہ مکمل کیا۔ جانی نے اس کی طرف دیکھا اور پیار سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر لائے ہوئے بولا، کسی غلطی پر بے سود رونے اور آنسو بہا بہا کر تقدیر سے شکوہ فضول ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان ایک اور غلطی کر لے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بار اس کا پاؤں بلندی اور کامیابی کا زینہ طے کرنے میں کامیاب ہو جائے اور تقدیر بھی اس کا ساتھ دے۔ میں آپ کی بات کی گہرائی سمجھ نہیں سکی۔ وہ چلتے چلتے کافی دور نکل آئے تھے، جانتے ہوئے بھی انجان بننا اور سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھی کی بات کرنا ایک سمجھدار انسان سے ان حماقتوں کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جانی کا لہجہ اسے عجیب سا لگا تھا۔ جس طرح لمبا سفر کرنے کے لیے کسی ہمسفر کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح زندگی کی کٹھن راہوں میں چلنے کے لیے کسی ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جانی نے پھر سوال داغ دیا تھا۔ گاڑی اگر پٹری پر چلتی جائے، چاہے تیز یا آہستہ، شرط ہے کہ چلتی جائے، بس وہ کسی نہ کسی وقت اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ اس نے جانی کی طرف دیکھے بغیر کہا، اگر وہ تیز رفتاری سے دوڑے گی تو پٹری سے اتر جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اپنے گھر کی راہ لے لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی گاڑی پٹری سے اترنا شروع ہو گئی ہے۔
وہ چلتے چلتے یکدم رک گئی تھی۔ جانی بھی حسب معمول مسکرا رہا تھا۔ ایک اجنبی نے آپ کا یہاں تک ساتھ دیا ہے۔ آپ کا ذہن جو کہ احمد باؤ کی اصلی شکل دیکھ کر گھوم رہا تھا، آپ کو اس اذیت ناک ماحول سے نکال کر میں یہاں تک لایا ہوں۔ اگر میرے خیالات اور میری نیت میں کھوٹ ہوتا تو میں آپ کو کوئی بھی غیر اخلاقی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس نے اسما کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں پر ندامت کے آثار تو نمایاں نہ تھے، مگر احمد کے ذکر پر آنکھوں میں موتی ضرور چمک رہے تھے۔ میں کوئی بڑا آدمی تو نہیں ہوں، وہ پھر بولتا ہوا آگے کی طرف چل پڑا۔ اسما کو بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ میرے پاس کوئی ایسی پیاری چیز بھی نہیں ہے کہ جس کی قسم کھا کر میں حلف دے سکوں، لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہے، میرے پاس میرے ایمان کی روشنی ہے، میرے دین کی طاقت ہے، قرآن کریم کا علم ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں۔ اب وہ رک گیا تھا۔ اگر قرآن کی قسم کھاؤں تو آپ کو فوراً یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے سینے میں اس مقدس کتاب کا شد مد زیر زبر جزم غرض کہ ہر ایک چیز محفوظ ہے۔ اس نے کہا۔ اب اسما کے حیران ہونے کی باری تھی، کیونکہ جانی سے اس کی پہلی ملاقات تھی۔ اسے کیسے پتا تھا کہ وہ قرآن کی حافظ ہے؟ وہ گو مگوں کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، وہ پھر بول پڑا، کیونکہ وہ بولتا بہت کم تھا مگر کمال بولتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب کسی اچھے سے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، بشرطے کہ آپ کو میری ہر بات پر یقین ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کو اپنی ذات کے کس خانے میں فٹ کروں، اسما نے کہہ کر اس کے ساتھ پھر چلنا شروع کر دیا۔ وہ ہنسنے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ مجھے آئندہ کس حیثیت سے آپ سے ملنا چاہیے۔ اس کی آئندہ کی پروگرامنگ سن کر اسما ہکی بکی رہ گئی۔ وہ تو اس سے جان چھڑا کر کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر احمد کے گھناؤنے روح پر غور کرنا چاہتی تھی، مگر اب کھانا اور اس کے بعد آئندہ کی پلاننگ؟ وہ پہلی بار نروس ہو گئی تھی۔ اس کے چلتے ہوئے قدم رک گئے۔ جانی بھی رک گیا۔ میں سمجھ گیا ہوں۔ ایک تو یہ کمبخت سمجھ بہت جلدی جاتا ہے۔ اسما سوچنے لگی کہ اب نہ جانے یہ کیا سمجھ گیا ہے۔ وہ پھر بولا، آپ نے اب تک میرے ساتھ جو سفر کیا ہے، اس میں کوئی بھی نام یا رشتہ، کوئی بھی باہمی اعتماد نہ تھا، بلکہ آپ کی مجبوری تھی کہ آپ تلخ اور پریشان کن حالت سے باہر نکلنا چاہتی تھیں، اور میں اپنے آپ کو آپ کی طرح اس گھٹن زدہ ماحول میں ایڈجسٹ نہ کر پا رہا تھا۔ آپ کے ساتھ جو چند قدم چلا ہوں، پہلا قدم چلنے سے پہلے ہی میں نے اپنے دل میں آپ کے لیے ایک جذبہ اور ایک رشتہ پا لیا تھا۔ میں آپ کو صرف نام کی حد تک جانتا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کسی غلط آدمی کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے والی ہیں۔ اس بتانے والے نے بڑے کرب اور دکھ سے بتایا تھا کہ میں آپ کو روک سکتا ہوں تو روک لوں، لیکن آپ کو سمجھانے سے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا، کیونکہ جب انسان ترقی اور سنہری مستقبل کے خواب دیکھنے لگتا ہے تو وہ تخیلات کی دنیا میں اچھے دنوں کی آس میں خیالی تاج محل بنانے شروع کر دیتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے سپنے دیکھنے کی بجائے آنکھیں کھلی رکھ کر بھی حقیقت اور سچ سے نگاہیں چراتا رہتا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھانا بہتر نہ سمجھا، بلکہ عملی طور پر سب کچھ دکھانا بہتر سمجھا تھا۔ آپ کو احمد باؤ نے میرے ہی کہنے پر اس سالگرہ کی پارٹی میں مدعو کیا تھا، کیونکہ میں ان کا پیر بھائی ہوں اور میرا مقصد پورا ہو گیا۔ جس کسی نے بھی مجھے بتایا تھا، اس نے آپ کی ایک بہت ہی واضح نشانی بتائی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے رک گیا، شاید سانس درست کرنے کے لیے یا پھر الفاظ کی ترتیب دے رہا تھا۔ آپ کی واضح نشانی ہی سے میں آپ کو پہچان پایا ہوں۔ کیا نشانی بتائی تھی اس بتانے والے نے؟ اسما نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مخصوص مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ہوئے بولا، وہ شرم و حیا کا پیکر ہوں گی۔ اس کی بڑی بڑی مدہوش آنکھیں اس ماحول میں کسی اپنے کو تلاش کر رہی ہوں گی۔ لرزتے ہاتھوں اور کانپتے ہونٹوں سے وہ کسی سے بھی رغبت کے ساتھ گفتگو میں محو نہ ہوگی۔ بس یہی کچھ تھا۔ اور ہاں، سب سے بڑی نشانی اس نے آپ کا لباس بتایا تھا، جو کہ پارٹی میں تمام عورتوں سے مختلف ہوگا۔ لیکن بتانے والے کو کیسے معلوم تھا کہ آج شیخ کی سالگرہ پارٹی ہے، جبکہ یہ سرپرائز تو انہی کی اولاد اور بیگم نے دیا تھا؟ اسما نے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیا تھا۔ آپ کی ذہنیت کا میں قائل ہوں۔
لیکن یہ پروگرام میں نے احمد باؤ اور ان کی ماں نے ترتیب دیا تھا۔ مجھے بتانے والا ظاہر ہے میرا دوست ہی ہوگا، اور میں نے اس سے اس پارٹی کے متعلق بات بھی کی تھی۔ عصمہ کو اس کی بات میں وزن لگا، جبھی تو وہ سر ہلا کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ ایک اچھے سے ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے۔ ایک خالی ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد جانی نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا اور خود ہاتھ دھونے کے لیے چل دیا۔ عصمہ جس ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ والی میز پر ایک لڑکی اٹھ کر تیزی سے عصمہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں ایک دوسری کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ آنے والی نے عصمہ کے ساتھ بے تکلفی سے ہاتھ ملایا تو عصمہ بھی اسے دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ یار کہاں غائب ہو گئی ہو؟ عصمہ بڑی بے تکلفی سے بولی۔ کہاں جانا ہے، اسی شہر میں جوتیاں ٹٹکاتی پھر رہی ہوں۔ نووارد لڑکی نے کہا۔ اسی شہر میں؟ عصمہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ مجھ سے ملی کیوں نہیں؟ مجھے علم ہی نہ تھا کہ تم کس نگر میں رہتی ہو۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے بولی۔ اچھا تم اپنا ایڈریس لکھواؤ، عصمہ نے اسے کہا تو اس نے اپنا پتہ بتا دیا۔ عصمہ کے پاس تو کوئی کاغذ نہ تھا، مگر اس نے پھر بھی تمام پتہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ اب عصمہ نے بھی اسے اپنا پتہ سمجھا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتی، جانی اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہ عصمہ کو کسی لڑکی سے باتیں کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ قریب آنے پر جانی کو شدید جھٹکا لگا، جو کہ ذہنی حیرت کا جھٹکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے ڈاکٹر شارق کے ساتھ ریسٹورانٹ میں ڈیل کی تھی۔ اس کی تو جانی کو بہت دیر سے تلاش تھی، جبکہ غفران بھی اس حلیے کی لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جانی کو تمام معاملہ سمجھتا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ اپنی ٹیبل پر پہنچا تو نووارد لڑکی کی آنکھوں میں شوخی امڑ آئی۔ وہ جانی کو عصمہ کا خاوند سمجھ رہی تھی۔ وہ شوخی سے بولی، ہائے دولہا بھائی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور جانی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ I am ایمان and I am friend of your missus۔ میں جانی ہوں اور یہ میری مسز نہیں ہے۔ جانی نے اس سے شیک ہینڈ کیا تو غصے اور حیرت سے بیٹھی ہوئی عصمہ کے چہرے پر بھی اطمینان کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اسے باتونی جانی کے منہ سے کسی بھی خیر کی توقع نہ تھی، مگر وہ سمجھدار نکلا تھا۔ واٹ؟ وہ حیرت سے چلائی، یہ آپ کی مسز نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ مس؟ جانی شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ عصمہ کی بھی سانس رکی ہوئی تھی، جبکہ ایمان کا تجسس بڑھ رہا تھا۔ وہ دراصل بات یوں ہے کہ جانی نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی، کیونکہ ایمان کے لبوں پر عصمہ کی طرف دیکھ کر جو طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی، وہ جانی نے محسوس کر لی تھی۔ وہ دراصل بات یوں ہے کہ جانی کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی، کیونکہ ایمان کے لبوں پر عصمہ کی طرف دیکھ کر جو طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی، وہ جانی نے محسوس کر لی تھی، جبکہ عصمہ کی پوزیشن خراب ہو رہی تھی۔ جانی کو اسے مزید بدنام ہونے سے بچانے کے لیے اس رشتے کا نام ظاہر کرنا ہی پڑا تھا، جو اس نے عصمہ کو بتایا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ پہلا قدم اٹھاتے ہی اپنے دل میں قائم کر لیا تھا۔ مس ایمان۔ جانی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اپنے ذہن میں آنے والے کسی بھی غلط خیال کو جھٹک دیجیے۔ عصمہ سے میرا کوئی بھی دوستی کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ عصمہ نے چونک کر جانی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، اور عصمہ جو شرم سے پانی پانی ہوئی جا رہی تھی، اب فخر سے جانی کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ ایمان کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ معذرت کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ بنا پوچھے ہی میں نے آپ سے رشتہ جوڑا ہے، جانی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو چھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دراصل زندگی نے تمام رشتے چھین کر تنہا کر دیا ہے۔ حسرت ہی تھی کہ کسی کو اپنا کہتا۔ میرے ان الفاظ سے اگر آپ کو دکھ ہوا ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ اس نے آنسو چھپانے کے لیے چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ عصمہ کو اس سے یہ توقع نہ تھی۔ وہ تو محض اس کے ساتھ احمد کا دکھ بھلانے کے لیے چلی آئی تھی، لیکن قدرت نے اسے جانی کے روپ میں ایک بڑا بھائی دے دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ ویٹر حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور ٹیبل پر کھانا بھی چن رہا تھا۔ ویٹر کے جانے کے بعد جانی نے اس کی طرف دیکھا تو مخصوص مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے بولا، اگر دل اس رشتے پر اعتراض کر رہا ہے تو زبردستی نہیں ہے۔ جانی بھائی،
عثمان نے پہلی بار اس کے نام سے اسے پکارا تھا، بلکہ رشتہ بھی پکا کر لیا تھا۔ بس اب رونا دھونا بند۔ جانی نے آگے جھک کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور ٹھنڈا کھانا مجھے مزہ نہیں دیتا۔ باقی باتیں گھر جا کر کریں گے، کیونکہ لوگ ہمارے آنسو دیکھ کر کچھ اور ہی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کھانے پر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے۔ عثمہ جانی کے چہرے کا بھی جائزہ لے رہی تھی، جہاں اسے معصومیت ہی معصومیت نظر آ رہی تھی۔ اس کے سفر کی داستان اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک تھکا ہارا مسافر لگ رہا تھا، جو سخت اور کڑی دھوپ میں بے یار و مددگار، بھوکا پیاسا، کئی میلوں کا پیدل سفر کرتا ہوا اب کسی گھنی چھاؤں کے نیچے پہنچا ہو، جہاں اسے درخت سے پھل اور پانی بھی مل گیا تھا اور سستانے کے لیے بہترین اور پرسکون جگہ بھی مل گئی تھی۔ وہ جی بھر کر کھانا کھا کر پرسکون نیند سونا چاہتا تھا، ایسا اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ جانی کے بھی ایسے ہی تاثرات تھے۔ عثمہ کو زیادہ جدوجہد نہ کرنی پڑی تھی کہ وہ سر پر کاغذ کے پھول سجا کر چلی تھی، مگر ابھی بیرون شہر ہی نکلی تھی کہ بارش نے آن لیا۔ اب وہ پیار اور محبت بھرے چھپر تلے غم کی بارشوں اور دکھوں کی دھوپ میں خود کو چھپا کر بہتر اور مناسب زندگی گزار سکتی تھی۔ جانی اسے اپنی سگی بہن کی طرح رکھے گا، ہر طرح اور ہر لحاظ سے اس کی ہر خواہش کو محترم جانتے ہوئے اس کا احترام کرے گا، کہ یہی ایک بڑے بھائی کا فرض ہوتا ہے۔ شام ہو رہی تھی، اب انہیں اپنے اپنے گھروں کو جانا تھا۔ جانی نے اسے ایک ٹیکسی میں بٹھا دیا۔ میں جلد ہی آپ کے گھر آؤں گا، یہ کہہ کر اس نے ٹیکسی والے کو ایڈریس سمجھایا، اسے کرایہ دیا اور کافی دور تک جاتی ہوئی ٹیکسی کو دیکھتا رہا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں سے اظہار تشکر سے 2 آنسو نکل کر اس کی شرٹ میں جذب ہو گئے تھے۔ اس نے اس انسان کا بھی شکریہ ادا کرنا تھا جس کی وجہ سے اسے عثمہ جیسی بہن ملی تھی۔ وہ انسان ظاہر ہے غفران کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ جانی نے جیب سے کیمرہ نکال کر اسے دیکھا اور پھر اس نے ایمان سے بھی ملنے کا پروگرام بنا لیا۔ کیمرے میں اس نے بابا جی تجمل حسین کی کئی تصاویر مختلف پوز سے بنا لی تھیں۔ اب وہ اس بابے سے باقاعدہ ثبوت ہونے پر ہی ملنا چاہتا تھا، اور باقاعدہ ثبوت اسے ایمان اور ڈاکٹر شارق ہی دے سکتے تھے کہ بابا جی تجمل حسین کون ہے اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا دھندا کب سے کر رہا ہے۔ وہ جلد از جلد غفران کے پاس پہنچ کر آج کی تمام خبریں اسے منوعاً بتانا چاہتا تھا، اور اگلی بار کیا کرنا ہے یہ لائے عمل طے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پاس سے گزرنے والی ٹیکسی کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اس میں سوار ہو گیا۔